چلیں ٹھیک ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ہم لوگ کہاں تک پہنچے تھے؟ الدرس الثانی ذالک. اچھا، آپ لوگوں نے واجب کیا؟ واجب 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 کیا؟ واجب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں، وہ چیز جو آپ کو لازمی قرار دی گئی ہو، جس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ ہوم ورک. ہوم ورک بول سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. اچھا، تو ہمارا درس الثانی ہے. کیا ہے درس الثانی؟ کون پڑھے گا؟ آپ لوگ کیا مائک ہے؟ آپ لوگ کے پاس مائک نہیں؟ دیکھیں چل رہا ہے مائک؟ کون پڑھے گا؟ ہاں، ذالک. ذالک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں، ذالک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہوتا ہے وہ کا؟ کیا فائدہ دیتا ہے ہمیں وہ؟ ہم جب اردو میں بولتے ہیں وہ چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیا فائدہ دیتا ہے؟ دور کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی دور کی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو چیز بہت دور ہے آپ سے. ٹھیک ہے. اچھا، کوئی چیز آپ کے قریب ہو تو آپ اس کو کس طرح بولیں گے؟ ہاذا. ہاذا ہاذا ہم پڑھ چکے ہیں. ہمارا پہلا جو درس تھا وہ کس کے بارے میں تھا؟ ہاذا کے بارے میں، یعنی کہ یہ کیا چیز ہے اور وہ چیز آپ سے قریب ہوتی ہے. اور اب وہ جو جنہوں نے کتاب لکھی ہے وہ اب ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ عربی میں بہت سارے کلمات ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس چیز پر دلالت کرتے ہیں جو آپ سے بہت دور ہو. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہر لینگویج میں ایسے کلمات پائے جاتے ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ کسی ایسی چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہوں جو آپ سے دور ہو. تو آپ اس کے بارے میں کیا اشارہ کرتے ہیں عربی زبان میں؟ ذالک بول کے اس کی طرف اشارہ کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں سب سے پہلا جملہ کیا ہے ہمارے ساتھ؟ کون پڑھے گا؟ پہلا جملہ کیا ہے؟ ما ذالک. ما کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں، ما کا مطلب ہوتا ہے، آپ نے جو دونوں مطلب بتایا وہ ابھی تک ہم نے نہیں پڑھے. صحیح مطلب صحیح ہے. ہاں مطلب صحیح ہے، لیکن ابھی تک ہم نے وہ لیے نہیں. ہم نے کون سا لیا؟ ما کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا کے معنی میں آتا ہے؟ استفہامیہ معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، ما ذالک یعنی کہ کیا مطلب ہوگا؟ وہ کیا چیز ہے. ہاں، وہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ما کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کے اپوزٹ میں کیا چیز آتی ہے؟ من آتی ہے. من کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں آپ سے پوچھا جا رہا ہے ما ذالک، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، وہ جو دور چیز ہے. پہلا فائدہ کہ آپ سے دور ہے. دوسرا فائدہ ہے کہ غیر عاقل کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، کوئی ایسی چیز کے بارے میں. تو کیا ہے وہ چیز؟ ذالک نجم. ذالک نجم یعنی کہ وہ نجم ہے. کیا مطلب ہوتا ہے نجم کا؟ ستارہ. وہ ستارہ ہے. ہمارا درس کون سا چل رہا ہے؟ عربک لینگویج دروس اللغہ العربیہ لغیر الناطقین بها فرسٹ والیوم. صحیح ہے، فرسٹ والیوم کا ہمارا دوسرا درس ہے. ٹھیک ہے، تو کیا جملہ ہے ہمارے ساتھ؟ ما ذالک، اور اس کا جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ ذالک نجم. کیا مطلب ہوتا ہے نجم کا؟ ستارہ. یعنی کہ کیا اس کا مطلب کیا ہوا؟ ذالک نجم، وہ ایک ستارہ ہے. وہ ایک ستارہ ہے. ٹھیک ہے، ہم نے تنوین کے فائدوں میں سے ایک فائدہ کیا پڑھا تھا کہ یہ ایک کا معنی دیتا ہے، واحد کا معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اکثر و بیشتر مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تنوین ہمیشہ ایک ہی کا معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور بھی فائدے دیتا ہے، لیکن ابھی تک فی الحال جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہے ایک کا معنی دیتا ہے. اور بہت ساری جگہوں پہ تنوین آتا ہے وہ دوسرے بھی معنی دے گا. آج ہم لوگ انشاءاللہ وہ بھی لیں گے. ٹھیک ہے، تو ذالک نجم کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ ایک ستارہ ہے. وہ ایک ستارہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں، دوسرا جملہ کون سا ہمارے ساتھ؟ ھذا مسجد. ہاں، ھذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، اور مسجد کا ایک مسجد ہے. یہ ایک مسجد ہے. ٹھیک ہے، ھذا مسجد. اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ وذالک بیت. واو ہم لوگ پڑھ چکے تھے. واو کیا ہوتا ہے؟ واو اور کا معنی دیتا ہے. واو اور کا معنی دیتا ہے. وذالک، اور دوسرا کیا ہے؟ اور وہ ایک گھر ہے. اور وہ ایک گھر ہے. ھذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے اور وہ ایک گھر ہے. ٹھیک ہے، آپ کو تصویر سے بھی واضح ہو رہا ہوگا کہ مسجد جو ہے وہ قریب ہے، اس لیے اس کے لیے کون سے اسم استعمال کیا گیا ہے؟ ھذا. اور جو گھر ہے وہ کدھر ہے؟ وہ دور ہے، تو اس کے لیے کون سے اسم استعمال کیا گیا؟ ذالک. تیسرا جملہ آن لائن والے کوئی پڑھنا چاہیں گے؟ نہیں، واؤ بھی اور بہت سارے معنی دیتا ہے. ابھی فی الحال ہم لوگ یہی معنی پڑھ رہے ہیں اور کا. ٹھیک ہے، اور بھی معنی دیتا ہے. ھذا حصان، یہ ایک گھوڑا ہے. وذالک حمار، اور وہ ایک گدھا ہے. ہاں، احسنتی. ھذا حصان یعنی کہ یہ ایک گھوڑا ہے. ٹھیک ہے، حصان کس کو کہتے ہیں؟ گھوڑے کو. یاد ہے کہ بھول گئے؟ حصان گھوڑے کو کہتے ہیں. یہ ایک گھوڑا ہے. وذالک، اور وہ ایک گدھا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اس کے بعد والا جملہ پیچھے سے کوئی پڑھنا چاہے گا؟
अज़ालिका कल्बुन ला अज़ालिका कल्बुन, जी अज़ालिका कल्बुन क्या मतलब होता है? क्या ये कुत्ता है? हाँ, क्या ये कुत्ता है। नहीं, क्या वो, ज़ालिका का क्या मतलब होता है? वो, ये याद वो रखना। मगर दूर की तरह जब हम कहते हैं। हाँ, दूर के बारे में पता चला। इस्तिफामिया है, सवाल पूछा जा रहा है। ज़ालिका यानी कि वो, कल्बुन वो कुत्ता है, क्या वो कुत्ता है? फिर उसका जवाब क्या दिया जा रहा है? हाँ, जवाब क्या दिया जा रहा है? पढ़े, पीछे जो पढ़ रहे थे। ला ज़ालिका कित्तुन। ला ज़ालिका क़ित्तुन, ला का क्या मतलब होता है? नहीं, ज़ालिका का क्या मतलब होता है? वो क़ित्तुन का क्या मतलब होता है? बिल्ली, बिल्ला है, ठीक है। ला ज़ालिका क़ित्तुन यानी कि वो कुत्ता नहीं है, बल्कि वो क्या है? बिल्ला। एक बिल्ला है, ठीक है, वो एक बिल्ला है। हाँ, उसके बाद वाला जुमला कोई यहाँ से पढ़ेगा? मा ज़ालिका क्या मतलब होता है? मा ज़ालिका का वो क्या है? हाँ, क्या आप बताएं, वो क्या है, ठीक है। और माँ किसके लिए इस्तेमाल होता है? आकिल के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होता है? गैर आकिल के, हाँ, जिसमें अकल नहीं है, यानी कि गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होता है। मा ज़ालिका यानी कि वो क्या चीज है, इसका सही तर्जुमा इस तरह, वो क्या चीज है, ठीक है। चीज से आपको फायदा ये मिलेगा कि वो गैर आकिल उसमें आ गया। गैर आकिल का जो माना है ना, वो उसमें आ गया। आप उर्दू जबान में बोलते हैं ये क्या चीज है, तो इसका मतलब क्या होगा? कोई चीज के बारे में, गैर आकिल चीज के बारे में बात हो रही है। मैं किसी इंसान के बारे में नहीं बोल सकता ये क्या चीज है, बोल सकते हैं? गैर आकिल का मतलब क्या होता है? अच्छा सवाल। हाँ, वो चीजें जिनमें अकल नहीं होती, ठीक है, यानी कि ये सारी चीजें हैं जिसमें अकल नहीं होती। और इंसान के बारे में बात हो या ऐसी कोई चीज के बारे में, इंसान और जिन्नात के बारे में बेसिकली जब बात होती है, तो वो क्या होता है? वो अकल चीजें हैं, वो समझने वाली है, इसलिए उनके लिए उर्दू जबान में भी अलग सीगे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं ये कौन है, तो इसका क्या मतलब होता है, इससे क्या फायदा हासिल होता है? कौन से, हाँ, यह इंसान के बारे में कोई कोई ऐसी चीज जो अकल रखती है, ठीक है। और हम बोलेंगे ये क्या चीज है, इससे क्या फायदा हासिल होता है? हाँ, सही है, यही फायदा हमें अरबी जबान में भी मिलता है, हाँ, और ज़ालिका से, ठीक है। मा और मन से, मन इस्तेमाल होता है आकिल चीजों के लिए और मा इस्तेमाल होता है गैर आकिल चीजों के लिए। हमारा सवाल क्या है? मा ज़ालिका क्या मतलब होता है इसका? वो क्या है? वो क्या चीज है, ठीक है। ज़ालिका सरीरुन, हाँ, वो चारपाई है। वो एक बिस्तर है या एक चारपाई है, ठीक है। वो एक बिस्तर है या एक चारपाई है। हाँ, उसके बाद वाला जुमला ऑनलाइन कौन पढ़ेगा? जी मन हाजा मन हादा, आकिल के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि ये कौन है, वमन ज़ालिका और वो क्या है, और वो क्या चीज है। नहीं, वो क्या, वो क्या है? वो कौन है, वो कौन है, और वो कौन है, वो कौन वो है। कौन है? इसलिए क्योंकि ये आकिल है। आकिल है इसके लिए वमन मान ज़ालिका, के लिए और वो आकिल कौन है। है। अच्छा, मतलब ये हादा कौन है, सवाल क्या पूछा जा रहा है? ये कौन है ये और कौन है और वो वो कौन है, कौन है? ठीक है? ये कौन है और वो कौन है। मन हादा यानी कि ये कौन है और वो कौन है, वमन ज़ालिका यानी कि दोनों को ही इंसान के बारे में बात हो रही है। हाँ, जवाब क्या है? हादा मुदर्रिसुन, हादा ये मुदर्रिसुन, ये एक उस्ताद है, ये वज़ालिका इमामुन, हाँ, और और वो वो एक इमाम है। इमाम है। हादा मुदर्रिसुन यानी कि ये जो करीब है ये एक मुदर्रिस है, दर्स देने वाला है। वज़ालिका इमामुन, और वो जो दूर है वो एक इमाम है। इमाम है। हाँ, पीछे से कोई पढ़ना चाहेगा? मा ज़ालिका, हाँ, सवाल क्या पूछा जा रहा है पीछे से? वो क्या है, ज़ालिका हजरुन, वो पत्थर है। हाँ, मा ज़ालिका यानी कि वो क्या चीज है, ज़ालिका हजरुन यानी कि वो हजर एक का क्या मतलब पत्थर होता है। है? पत्थर है। वो एक पत्थर है, ठीक है, या वो पत्थर है, सही है। हाँ, उसके बाद वाला जुमला यहाँ से कोई पढ़ेगा? किसके पास है किताबें? हादा सुक्करुन, हादा सुक्करुन, सही है। उसके बाद वज़ालिका लबनुन, ठीक है। हादा सुक्करुन वज़ालिका लबनुन, सुक्कर का क्या मतलब होता है? चीनी। चीनी। और लबन का क्या मतलब होता है? दूध। दूध, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं हादा सुक्करुन, क्या मतलब होगा हादा सुक्करुन का? ये शक्कर है और वो ये दूध चीनी है। है, हाँ, ये चीनी है। वज़ालिका लबनुन क्या मतलब? और वो दूध है। और वो जो दूध है वो दूध है, ठीक है। समझ में आ गया? ज़ालिका यस। का क्या मतलब होता है? वो ये भी हादा का अस्मा क्या मतलब होता इशारा में है, मगर ये दूर की तरह हमें ये इशारा देता है। है? जी बिल्कुल, ये दूर का फायदा देता है। अस्मा और इशारा लिल बईद। वो आगे पढ़ेंगे हम लोग इंशाल्लाह, आगे आ जाएगा, ठीक है ना, सही है। हाँ, और कोई सवाल, किसी का कोई सवाल है इससे रिलेटेड? अभी तक जो शेख हमने पढ़ा? एक सवाल। जी जी पूछें। ये सुकरुन मतलब एक चीनी है, आपने कहा कि एक के लिए है। नहीं, मैंने इसलिए बोला ना, अक्सर नो। ये बहुत जगह पे ये एक का मायना नहीं देता। अभी हम वो आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। एक एक जैसे जैसे मायने हमारे साथ आते रहेंगे वो हम लोग आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। वो थोड़ी हम गिन सकते हैं। मोहतरम एक सवाल है। जी वालेकुम सलाम, पूछें।
میں نے نیا جوائن کیا تو یہ عربی کی جو کتاب 101 سے پڑھایا جا رہا ہے، کون سا پیج ہے؟ یہ دروس اللغة العربية اگر آپ کے پاس ہے، یہ والی کتاب ہے دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، صحیح ہے، اس کا فرسٹ والیوم ہے اور ہم لوگ ابھی پیج نمبر 11 پہ پہنچ گئے ہیں، 11 پیج نمبر 11 پہ. یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ آپ کو پی ڈی ایف تو یہاں سے مل جائے گا، اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی لائبریری سے مل جائے گا، مشہور کتاب ہے. یہ بروج کے اس پہ ہے سائٹ پہ یہ بک؟ جی بروج کی سائٹ پہ نہیں، آپ کا جہاں جو آپ کا کوئی جس سے رابطہ ہوگا نا ادھر، اس سے آپ یا تو پوچھیں گے تو آپ کو پی ڈی ایف کی فارم میں مل جائے گا آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے، لیکن یہاں تو ہمیں عربی کی کوئی اور بک بتائی گئی ہے، پڑھائی کوئی اور جا رہی ہے. نہیں، یہی پڑھائی جا رہی. کون سی بتائی ہوئی آپ کو؟ یہی عربی 101 عربی گرامر لکھا ہوا ہے وہاں پہ، اور عربی گرامر میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہے، اس میں تو نہیں ہے. وہ گرامر کی الگ بک ہے، وہ گرامر کی الگ بک ہے، یہ والی الگ بک ہے. یہ بھی آپ کو بتائی گئی ہوگی اور یہ آپ کو مل بھی جائے گی، وہاں سے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ. اسی لسٹ ہے یہ والی بک بھی. ٹھیک ہے، ہاں آگے کون پڑھے گا؟ اس سے پہلے آپ اسکرین شیئر کر سکتے ہو، جی آپ اسکرین شیئر کر سکتے ہو اس ٹائم جب تک ہم بک لائیں گے. میں اس کو کوشش کروں گا تو کتاب کو یہاں ڈاؤن لوڈ کروا کے اور پھر انشاءاللہ اگلے سے کوشش کریں گے اسکرین بھی شیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. نہیں اصل میں بہت جگہوں پہ اس کو اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، ایسے الفاظ کو دوسرے مطلب میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پہ تب جب بہت ساری الگ الگ چیزیں مراد ہو. آپ نے زیادہ پڑھا ہوگا ذالک الکتاب میں، ذالک الکتاب یعنی کہ وہ کتاب، ٹھیک ہے، اس میں بتایا جاتا ہے اکثر کہ اس کا مطلب ہے یہ کتاب. میں وہی بتا رہا ہوں نا، بہت ساری جگہوں پہ ایک دوسرے کے معنی میں یہ استعمال بھی ہو جاتا ہے. پھر اس کے اور بھی مطلب ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ذالک الکتاب کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے. اردو میں بھی ہم بولتے ہیں یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے. اس سے مراد کیا ہوگا؟ وہ عظیم الشان کتاب. ٹھیک ہے، مراد یہی کتاب ہے جو آپ کے ہاتھ میں مطلب قرآن کریم، لیکن اس کی عظمت کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا جاتا ہے کبھی کبھار یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یعنی کہ اتنی عظیم کتاب ہے، اس کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اس میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک دوسرے کے معنی میں آتا ہے، لیکن اصل میں لفظ بلفظ جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو ذالک کا مطلب ہوتا ہے وہ، دور کے جس. جیسے قرآن کے بارے میں آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جی جی، تو کتاب ہمارے سامنے قرآن ہوتی ہے لیکن ہم اس کے اشارہ جو نہیں اس کی عظمت کے لیے وہ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہاں بالکل، میں یہ کہہ رہا ہوں ذالک وہاں کچھ لوگ یہ ترجمہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ کتاب، اور یہ کتاب میں بھی لیا جا سکتا ہے، بہت جگہوں پر بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے یہ بھی چیز کہ ذالک قریب کے معنی میں استعمال ہو جائے. لیکن اس سے دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، قریب کے لیے بھی مراد ہو سکتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کی عظمت بتاتے ہوئے کہ وہ عظیم الشان کتاب ہے، حالانکہ کتاب یہی ہے اور قریب ہے، لیکن اس کی عظمت بتاتے ہوئے کہ یہ بہت عظیم الشان کتاب ہے، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک دوسرے کے مقام پہ بھی استعمال ہو جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کی عظمت بتاتے ہوئے بھی ذالک کا استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں تمرین اقرا وقتب، کیا مطلب ہوتا ہے اقرا؟ پڑھو اور لکھو. ٹھیک ہے، ہاں پہلی تمرین کیا ہے؟ هذا سکرن، هذا سکرن. ٹھیک ہے، یہاں بیسیکلی تمرین کیا ہے؟ کیا پڑھنا ہے اور کیا لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بتانے کے لیے اس نے نیچے جو جملے دیے ہوئے ہیں اس میں سے جو فتحہ ضمہ کسرہ جو حرکات ہیں اس کو ہٹا دیا ہے تاکہ آپ کی ریڈنگ اس سے اچھی ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ مقصد ہے آپ کو یہاں پڑھانے کا اور لکھنے کا کہ آپ جو آپ کی غلطی آ رہی ہے وہ لکھیں. اس کا مطلب ہے یہاں جب آپ نے پڑھنا ہے تو خاص طور پہ تو پورا پڑھنا ہے پورا آخری تک، اور احتیاط کے ساتھ پڑھنا ہے، کہاں زبر لگانا ہے، کہاں زیر لگانا ہے، کہاں پیش لگانا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا جملہ کیا ہمارے ساتھ؟ هذا سکرن، هذا سکرن. ٹھیک ہے، اور وذالک لبن، کیا مطلب ہوتا ہے؟ هذا سکرن، یہ چینی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ دودھ ہے. وذالک لبن. ٹھیک ہے، ہاں دوسرا جملہ کون پڑھے گا؟ پیچھے ہے کسی کے پاس کتابیں؟ پڑھیں دوسرا جملہ. من ذالک، کیا مطلب ہوتا ہے من ذالک کا؟ یہ کیا ہے؟ نہیں، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے. وہ ذالک کا مطلب وہ، اور من مطلب کون. ٹھیک ہے، وہ کون ہے. ٹھیک ہے، جملہ جو ترجمہ کرنا ہے وہ صحیح سے توجہ کے ساتھ کرنا ہے. ٹھیک ہے، من ذالک، ذالک، ہاں جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ ذالک امام. کیا مطلب ہوتا ہے ذالک امام کا؟ وہ امام ہے. وہ ایک امام ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد والا جملہ کون پڑھے گا؟ وعلیکم السلام. آن لائن میں کوئی پڑھنا چاہے گا؟ اذالک قط، اذالک قط، کیا وہ باللہ ہے؟ کیا وہ ایک باللہ ہے؟ لا نہیں، ذالک کلب، وہ ایک کتا ہے. وہ ایک کتا ہے. احسنت. ٹھیک ہے، اذالک قط، یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کیا وہ ایک باللہ ہے. ٹھیک ہے، تو جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ لا کیونکہ ذالک. اس میں شک اور شبہ ہے اسی لیے ہم نے احاذہ بولا. جی بالکل، آپ اس میں نام لے رہے ہیں آگے اذالک قط، تو اس لیے آپ نے شروع میں کون سا صیغہ استعمال کیا ہے؟ حمزہ والا صیغہ استعمال کیا. ٹھیک ہے، اذالک قط، تو جواب دے گا لا. اور یہ حمزہ کا جواب کس طرح دیا جائے گا؟
नाम या फिर ला में ला ला में। ذلك कल्बुन, ठीक है, यानी कि वो जब एक चीज का खुद नाम ले रहा है, क्या ये बिल्ला है, तो आप या तो बोलेंगे हाँ ये बिल्ला है, या या फिर तो क्या ना बोलेंगे ना नहीं ये बिल्ला नहीं है, ठीक है। नाम तो यहाँ पे क्या बोला ला ذلك कल्बुन, ठीक है। चौथा जुमला पीछे से कोई पढ़ना चाहेगा? मा हादा, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? हजरुन, ये एक पत्थर। हादा हजरुन, ये एक पत्थर है, हसनती, ठीक है। हाँ उसके बाद पढ़े, अल कलिमातु जदीदा, पीछे से ही पढ़े। अच्छा आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? अल कलिमात, क्या? अल कलिमातुल जदीदा, ठीक है। क्या है अल कलिमातुल जदीदा का क्या मतलब होता है? क्या ये नया अल कलमा है? कलिमात का क्या मतलब होता है? अल्फाज अल्फाज, ठीक है। और मुझे अगर बोलना होगा लफ्ज तो मैं क्या बोलूंगा? कलिमा कलिमा, कलिमा यानी कि एक लफ्ज। और यहाँ क्या बोला जा रहा है? अल कलिमात यानी कि लफ्जों का मजमू, बहुत सारे अल्फाज, ठीक है। अल जदीदा नए अल्फाज, नए, नया, ठीक है। नया। यानी कि असल लफ्ज क्या है? अल जदीद, लेकिन अल जदीदा है वो हम आगे पढ़ेंगे क्यों अल जदीदा है, ठीक है। क्या है नए अल्फाज, क्या है हमारे साथ? इमामुन, इमामुन, हजरुन, इमामुन क्या मतलब होता है इमामुन का? इमाम, इमाम एक इमाम, ठीक है। हजरुन क्या मतलब होता है? हजरुन पत्थर, का एक पत्थर, एक पत्थर, ठीक है। हाँ उसके बाद क्या है? सुकरुन, सुक्कारुन क्या मतलब होता है? शक्कर, सुक्कारुन का चीनी, चीनी, ठीक है। लबनुन क्या मतलब होता है? लबनुन का दूध, दूध, ठीक है। आगे आपके पास कलिमात भी उसने आपको दे दिए और तरकीब भी आपको पता चल गया कि करीब की ज़मीर कब, करीब के अस्मा कब इस्तेमाल करना है और दूर के दूर अस्मा का भी कब इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। चलें उसके बाद सर, कौन ये पढ़ेगा हमारे साथ? साथ ही है ना, ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, जी ये जी, मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होता है ना, क्या चीज? हाजा और जालिका, हादा और जालिका। ज़ालिका मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, जी बिल्कुल मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। देखो एक करेक्शन करनी थी, जी ये जो है लबन लस्सी को बोलते हैं जो दही से बनती है, और हलीब बोलते हैं दूध को। हाँ ये बेसिकली जी वो हाँ बेसिकली यही है बोलते हैं। कि मैंने जैसे बोला था ना कि बहुत सारे मकामात पे जब ज़माना चेंज होता है उसके साथ अल्फाज की मायने भी चेंज हो जाते हैं। ऐसे ही उर्दू ज़बान में भी देखते होंगे आप लोग कि जो लोग पुरानी उर्दू बोलते थे, पुरानी से मुराद अभी की नहीं और ज़्यादा पुरानी उर्दू जो बोलते थे, तो बहुत सारे ऐसे अल्फाज जो वो किसी दूसरे मायने के लिए इस्तेमाल करते थे, आज हम वही अल्फाजों को किसी दूसरे मायने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पुराने ज़माने में जो लबन बोलते थे दूध को ही, ठीक है, लेकिन आजकल लबन किसको बोलते हैं? आजकल हाँ आप जाएंगे लबन तो दूध, दही या लस्सी को बोलते हैं बेसिकली लबन, ठीक है, और हलीब बोलते हैं फिर दूध को, ठीक है। तो उसमें इतना बड़ा इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है, लेकिन दोनों इस्तेमाल होता है, मतलब पता चल जाता है आप किस बारे में बात करें, क्योंकि यहाँ तस्वीर भी दूध की ही बनी हुई थी, तो फिर दूध भी सही है इंशाल्लाह, कोई हरज नहीं है उसमें, ठीक है। हाँ दर्स सालिस कौन पढ़ेगा? सर एक से मिनट, ये कित्तुन जो है वो सिर्फ बिल्ली को बिला कहते हैं या बिल्ली भी कह सकते हैं? नहीं वो उसके लिए क़ित्तुन इस्तेमाल होगा, आखिर में ता मरबूत आएगा बिल्ली के लिए, ठीक है जज़ाकल्लाह। हाँ बहुत सारे और नाम है, बहुत सारे और नाम है, सही है। हाँ अदर्स सालिस पढ़े, अदर्स सालिस पढ़ते रहे। अच्छा बस बैतुन, अल बैतु, बैतुन का यहाँ क्या मतलब होगा? यहाँ जो है ना हमें वही जो तनवीन है उसका एक और फायदा पता चलेगा। वो दूसरा फायदा क्या होता है? क्या बोला आपने? नकीरा और कोई भी घर, मारिफा में, क्या बोला आपने? नकीरा और मारिफा। नकीरा, हाँ नकीरा का फायदा देता है। नकीरा का क्या मतलब होता है? आम, जब हम जनरल में कोई चीज बोलते हैं, जनरल कोई भी चीज बोलते हैं, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन, कॉमन नाउन बोलते हैं, अहसनती, कॉमन नाउन बोलते हैं। क्या मतलब होता है कॉमन नाउन का? यानी कि कोई भी एक आम चीज, भाई हम जब बोल रहे हैं बैतुन यानी कि कोई भी घर, ठीक है, वो घर कोई भी हो सकता है, कोई खास घर नहीं है। जैसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कौन इसकी मिसाल दे सकता है कॉमन नाउन की? अ हाउस, अ हाउस, अ बुक, अ पेन, ठीक है। क्या मतलब होगा अ हाउस, अ बुक, अ पेन का? कोई भी चीज हो, कोई भी घर, कोई भी, असल मकसद उसका बताना है कि पेन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। असल मकसद ये नहीं कि खास पेन के बारे में, कोई भी पेन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये होता है कॉमन नाउन। इसको अरबी में क्या बोलेंगे? नकीरा। नकीरा। क्या बोलेंगे इसको अरबी में? नकीरा, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या होता है? मारिफा। मारिफा, मारिफा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। क्या मिसाल होती है प्रॉपर नाउन की? द हाउस, द हाउस, द पेन, ठीक है, द बुक, कोई खास बुक, कोई खास पेन, कोई खास घर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है फर्क? यानी कि अब उसका मकसद है बताना घर के बारे में नहीं, बल्कि वो खास घर के बारे में बताना, ठीक है। अब जो जुमला बोला जा रहा है उसका मकसद क्या होगा मारिफा में? शेख अल की वजह से एक तनवीन भी गिरती है ना इसमें। जी जी जी, हाँ एक सेकंड, सबर सबर, ठीक है। तो क्या क्या मतलब होता है मारिफा का?
मारिफा मीन्स जब हम किसी कोई चीज की खास अच्छी- खास चीज के बारे में बात कर रही है, तो यहाँ मकसद होगा बात करने का कि खास चीज के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है। बात बताना आपका पेन नहीं है, बल्कि वो खास पेन जो आपके दोस्त ने आपको दिया था उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, या वो खास पेन जो आपको तोहफे में मिला था उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और नकेरा में क्या मतलब होता है कि मैं कोई भी पेन के बारे common में, noun, कोई भी कोई भी पेन आम जो लिखती है, ठीक है, समझ में आया दोनों का फर्क। तो यही फर्क हमें यहाँ देता है बैतुन और अलबैतु, ठीक है। अब आप लोगों ने देख के बताना है इन दोनों में फर्क क्या है। वो नहीं, पहले हम लोग देखते थे 2 तस्वीरें आती थी उसमें फर्क निकालना होता था। हाँ, तो इन दोनों में फर्क बताएं, क्या क्या फर्क है। तनवीन एक उसमें है हाँ। और दूसरे में अल है। हाँ, और तनवीन 2 फर्क हैं। एक तो सबसे पहले क्या है, दो अलिफ लाम से तनवीन खाली है। दूसरा फर्क क्या है, तनवीन नहीं है। हाँ, हमने अभी जो देखा हमने वो दोनों में मायने का फर्क देखा। दोनों हमें मायने के एतबार से क्या फायदा देता है, ठीक है। बैतुन अगर आ रहा है तो ये इन दोनों में से किस में होगा, चाहिए मैंने आप लोगों को नहीं बताया, नकेरा होगा, ठीक है। बैतुन किस में से होगा, नकेरा नकेरा में से, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, अल बाइतु अल बैतु, ठीक है। बैतुन का क्या मतलब होगा, मायने के एतबार से क्या मतलब होगा, कोई भी घर। मकसद ये है आपको घर के बारे में बताना, कोई भी घर हो सकता है वो, ठीक है। यहाँ मकसद क्या होगा, कोई खास कोई घर, आपका खास घर, आपके घर। दोस्त का घर, मेरा घर, मेरे दोस्त का घर, ठीक है। कोई खास घर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ये हो गया फर्क किसमें, नकेरा और मारिफा में। बेसिकली मायने के एतबार से फर्क हो गया, मायने में क्या फायदा देते हैं। अब हम देखेंगे लिखावट में क्या फायदा, क्या फर्क है इसके अंदर। सबसे पहला फर्क तो हमने ये दिखा था, वहां तनवीन है और यहाँ पर एक पेश है। दूसरा फर्क क्या है, वो अल से खाली है, वहाँ अल है। हाँ, वहां अल से खाली है और यहाँ अल है, ठीक है। तो ये दोनों फर्क आप लोगों ने याद रखने हमेशा कि नकेरा और मारिफा में क्या फर्क होगा। जब आपने बात करनी होगी कोई सिर्फ घर के बारे में, कोई भी घर हो सकता है वो, असल मकसद आपका बताना हो घर, तो फिर आप कौन सा सीगा इस्तेमाल करेंगे, नकेरा वाला। और कोई खास घर के बारे में बात हो रही है तो कौन सा सीगा इस्तेमाल करेंगे, अल बाइतु अल वाला, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा एक चीज ये बता रहा है कि लिखावट के एतबार से कि जहां अलिफ और लाम आ जाते हैं ना, वहां ये तनवीन खत्म हो जाती है, ठीक है। यानी कि अगर मैं ये इस तरह लिखूंगा तो क्या ये सही होगा, अल बैतुन सही होगा, नहीं अल अल बाइतु बैतुन सही होगा, नहीं। या नहीं तो मुझे, अल बाइतु हाँ, या तो मुझे इसमें से अलिफ लाम हटाना पड़ेगा या फिर या इसमें तो से तनवीन। तनवीन हटानी पड़ेगी, सही है। ये दोनों आपस में कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, कभी भी दोनों आपस में दोस्त नहीं बन सकते, ठीक है। सही है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अलिफ और लाम और दूसरा तनवीन, अलिफ और लाम और तनवीन, ये दोनों आपस में कभी भी साथ नहीं आ सकते। ये दूसरा फायदा है तनवीन का। वो क्या फायदा है तनवीन का, दूसरा फायदा क्या है, दूसरा फायदा क्या है, मायने के एतबार से क्या फायदा है तनवीन का, नकेरा की पहचान होती है, यानी कि कोई भी घर के बारे में। पहला फायदा हमने क्या पढ़ा था तनवीन का, एक के बारे में फायदा देता है, ठीक है, एक चीज, यानी कि जैसे हमने बोला था रियालुन, तो रियालुन का क्या मतलब होगा, एक रियाल, ठीक है, सही है। दूसरा फायदा क्या हमने पढ़ा कि नकेरा की पहचान होती है। नकेरा किसको कहते हैं, आम चीज को, कोई भी चीज, हाँ, कोई भी आम चीज के बारे में आपने बात करनी है और मकसद है बताना आपका घर के बारे में, कोई भी घर के बारे में बात कर रहे हैं तो ये होगा नकेरा। और कोई खास घर के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, अल बैतु, अल बैतु, ठीक है। अच्छा, मैंने पिछली दफा बल्कि पिछली से पिछली दफा एक चार्ट बनाया था जो कि असल अरबिक लैंग्वेज का था। आप लोग को याद है अरबी जुबान को हमने कितनी चीजों में डिवाइड किया था, 3 चीजों में, 2 चीजों में, क्या 2 चीजों में, वो कलिमा और जुमला अल कलिमा, अहसनती, और दूसरा जुमला, जिसको कलाम भी कहते हैं, कलाम, ठीक है। अल कलिमा और कलाम, कलिमा में क्या, कलिमे में कितने चीजें आती हैं, कलमे की 3 अक़साम है, और यहाँ कितनी अक़साम आती हैं, इसमें 2 आती हैं। कलाम कहते किसको है, कोई भी जुमला मुफीदा, 2 क्या 2 आती हैं इसमें, इसमें जुमला इस्मिया और जुमला इस्मिया और जुमला फ़ैलिया, ठीक है। अहसन, आप लोग को याद है माशाल्लाह, ठीक है। सर बोर्ड पे लाइट की वजह से हमें नजर नहीं आ रहा। हाँ, इसको इंशाल्लाह अगली दफा सही कर लेंगे। आप मेरे आवाज पे फोकस कर रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको चीजें, आवाज तो ठीक है लेकिन अब जो लिखा ही है वो भी हमें नजर आए तो पता चले। हाँ, आपको इससे पता चल जाएगा। लैंग्वेज की हमने 2 बड़ी अक़साम बनाई है, एक है अल कलिमा, दूसरी है कलाम। अल कलिमा किसको कहते हैं, एक लफ्ज जो जिसका कोई माना हो, ठीक है, एक लफ्ज जो माना। हाँ, लाइट ऑफ कर दें, देखिए बेहतर हुआ कुछ और कर दें, जी बेहतर। अल कलिमा का क्या मतलब होता है, ऐसा कलिमा, ऐसा कोई भी एक लफ्ज जिसका कोई मतलब हो, ठीक है। जैसे बाबुन, बाबुन किसको कहते हैं, दरवाजे को, या फिर मोहम्मदुन हो सकता है, ठीक है। और कलाम किसको कहते हैं, वो जुमला जो आपको फायदा दे। मैं कोई भी जुमला बोलूं और आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया तो ये कलाम होता है। हाँ, एक लड़का सो रहा है या एक लड़का जाग रहा है, ये पूरा एक जुमला हो गया, ठीक है। अल कलिमा, एक लफ्ज में 3 चीजें आती हैं। क्या 3 चीजें आती हैं, इस्म, फ़िल और हर्फ। इस्म की मिसाल क्या दी थी हम लोगों ने, अहमद, मोहम्मद, ठीक है, और
زید اور سر پھر ایک بار ریپیٹ بیت احسنت کر اور دیں. باب. ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے. فعل کی کیا مثال ہے؟ he she ضرب ضربا ضربا قائما سمع شرب. ٹھیک ہے. حرف کی کیا مثال ہے؟ فی علی من عن. ٹھیک ہے یہ پڑھیں گے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. ابھی بس مقصد بتانا ہے آپ لوگ کو پتہ ہو کیا کیا چیزیں ہم لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ کے بارے میں کیا بتایا تھا ہم نے؟ اصل یہ ہے اسم سے شروع ہوتا ہے. جو اسم سے شروع ہوتا ہے وہ اس ہاں جملہ وہ اسم جملہ بولتے ہیں. وہ کوئی بھی جملہ جس کی جو اسم سے شروعات کا شروع پہلا ہوتا ہے. لفظ کیا ہونا چاہیے؟ اسم ہو اسم اسم ہو. مثال کے طور پہ کیا مثال دی تھی ہم نے؟ زید قائم زید قائم قائم. ٹھیک ہے. زید قائم یہ وہ ہے. کیا ہے جو پہلا کلام کا اقسام پہلی اس کا نام کیا ہے؟ جملہ جہاں سے شروع ہوتا ہے پہلا جملے کا جو لفظ ہے یہ جملہ ہے پورا. زید قائم. زید قائم پورا ایک جملہ مکمل ہے. کیا مطلب ہوتا ہے زید قائم کا؟ زید کھڑا ہے. زائد ٹھیک ہے. کھڑا ہے زید کھڑا ہوا ہے. تو یہ جملے کا آغاز کس کلمے سے ہو رہا ہے؟ اسم سے زید سے اسم سے. ٹھیک ہے یہ اسم ہے تو یہ کیا کہلایا جائے گا؟ مبتدا جملہ اسمیہ کہلایا جائے گا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے یہ چیز آپ لوگوں نے دماغ میں رکھنی ہے. کوئی بھی جملہ ہو اس کا آغاز اگر کسی اسم سے ہو رہا ہے کسی بھی نام سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کہلایا جائے گا؟ جملہ اسمیہ سے کہلایا جائے گا. اور آپ کو اس کی دوسری قسم سے پتا چل جائے گا کہ اس کا جو دوسرا قسم ہوتا ہے یا تو کوئی بھی جملہ اسم سے شروع ہوگا یا پھر کس سے شروع ہوگا؟ فعل سے شروع ہوگا. تو وہ جب فعل سے شروع ہو رہا ہے تو وہ کہاں چلا جائے گا؟ جملہ اس کو کیا کہیں گے؟ جملہ فعلیہ. آسان ہے جی اس میں کوئی مشکل؟ نہیں. کوئی بھی جملہ کوئی بھی عربی زبان کا جملہ نکال لیں آپ وہ یا تو اسم سے شروع ہو رہا ہوگا یا پھر فعل سے شروع ہو رہا ہوگا. اصل یا تو اسم سے شروع ہوگا یا پھر فعل سے شروع ہوگا. ویسے حرف سے بھی شروع ہوتا ہے لیکن اس کا ایک الگ ایک مطلب ہوتا ہے. وہ خاص جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے خاص معنی بتانے کے لیے. ٹھیک ہے جی. سر حروف کی مثال ذرا ریڈ کر دیں دکھائیں. کس کی؟ حروف کی. حرف کی مثال فی ما وعن. فی ما اور عن. ٹھیک ہے. بابی آتا ہے حرف میں. ٹھیک ہے. اسمیہ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ اس جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ جی جو اسم سے شروع ہوتا ہے. جو بھی کوئی اسم سے شروع ہوتا ہے کوئی بھی جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. اب جملہ اسمیہ کے دو بڑے رکن ہوتے ہیں. مبتدا خبر. ہاں احسنتی. کیا ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر. یہ کس بلا کا نام ہے؟ مبتدا مینس جس سے ابتدا ہوتی ہے. ہاں یہ ہم لوگ ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ. آج کا جو ہمارا درس ہے وہ اسی کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. پر آپ لوگ یہاں تک سمجھ میں آ گیا جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ شروع میں اسم آ جائے. کوئی بھی چیز کوئی بھی جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے. ہاں اب پڑھیں. سر فعلیہ جملے کی ایک دو مثالیں دیں. جی جو فعل سے شروع ہوتے ہیں جملے. آواز نہیں آ رہی. جملہ فعلیہ کی مثال ہم لوگ دیں گے انشاءاللہ لیکن آپ فی الحال مثال مانگ رہے تو کیا مثال ہو سکتی ہے؟ ضرب زید حامد عمرن. یہاں کوئی ہے تو نہیں؟ ضرب زید عمرن کیا مطلب ہوتا ہے؟ زید نے عمر کو مارا. زید نے عمر کو مارا. ٹھیک ہے. ذهب محمد الى المسجد. یہ جملہ جو ہے یہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ فعل سے. اس کا پہلا کلمہ کیا ہے؟ ضرب یعنی کہ مارنا. ٹھیک ہے. مارا. یہ مارا جو ہے یہ شروع ہو رہا ہے فعل سے تو یہ جملہ کیا ہو جائے گا؟ فعلیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں اب پڑھیں. ہم لوگ کہاں پہنچے تھے؟ ذهب محمد الى المسجد. ہاں ذهب محمد الى المسجد. ٹھیک ہے. ضرب ہاں لیکن وہ نارمل اس میں نہیں استعمال ہوتا. اسمیہ کی دو اقسام نہیں ہے یاد رکھنا. یہ کیا ہے؟ دو ارکان ہیں. میں نے کیا لفظ استعمال کیا؟ دو رکن ہیں. رکن کس کو کہتے ہیں؟ دو پارٹ ہیں بڑے بڑے دو پارٹس ہیں. صحیح ہے. جملہ اسمیہ میں یہ دونوں چیزیں شامل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جب یہ دونوں چیزیں شامل ہوں گی تب جا کے کیا بنے گا؟ جملہ اسمیہ بنے گا. پورے مکمل جملہ اسمیہ بنے گا. ٹھیک ہے. ورنہ جملہ اسمیہ نہیں بنے گا جب تک یہ دونوں چیزیں دونوں رکن اس میں شامل نہیں ہو جائیں گے. جب تک ہاں مبتدا اور خبر ہم لوگ پڑھیں گے. مبتدا اور خبر. ٹھیک ہے. ہاں پڑھیں. کون پڑھا تھا؟ سر میں پڑھوں؟ ہاں پڑھیں. الکتاب جدید والقلم قدیم. اچھا شروع سے پڑھیں. القلم مکسور. القلم مکسور. القلم مکسور یہ ایک جملہ ہے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اس کا مطلب دیکھیں گے ہم لوگ. کیا ہوتا ہے القلم مکسور؟ ہاں کیا مطلب ہوتا ہے القلم کا؟ کیا مطلب ہوگا القلم؟ القلم کوئی خاص مطلب قلم پین. ٹھیک ہے. مکسور ٹوٹی ہوئی. ٹوٹا ہوا. ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کسر استعمال کرتے ہیں. اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ نہیں استعمال کرتے ہیں؟ کس کو آتی ہے اردو صحیح والی اردو؟ کسر. مکسور کسر سے. کسر گنجائش کے لیے استعمال کرتے ہیں. کسر ٹوٹنے کے لیے استعمال نہیں کرتے اردو میں. میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں.
कैसे टूटने के लिए नहीं इस्तेमाल करते, क्या करते हैं? हम लोग को उर्दू भी नहीं आती यार। अच्छा, मकसूरुन अरबी में क्या क्या मतलब होता है? मकसूर का कसर से निकला है, कसर का क्या मतलब होता है? टूटा हुआ। तो क्या मतलब होता है अल कलम मकसूर का क्या मतलब होगा? पेन टूटा हुआ है। हाँ, पेन, उस पेन के बारे में बात की जा रही है जो टूटा हुआ है, ठीक है, वो पेन के बारे में बात की जा रही है जो टूटा हुआ है। अच्छा, अब क्या क्या फायदे हम लोगों ने जो पढ़ा अभी तक, उसमें से कोई फायदा आपको यहाँ नजर आ रहे हैं? जी, अल एक तो ये मारिफा है। अल कलम क्या है? मारिफा मुब्तदा। हाँ, मारिफा की नकिरा है, नकिरा है। कैसे नकिरा है? अलिफ लाम लगा हुआ है इसलिए, मारिफा है, इसीलिए मारिफा है। अलिफ लाम जिस पे लगा हुआ है इसके लिए मैंने मिटा दिया। और तनवीन एक ही है। अलिफ, हाँ, अलिफ लाम जिस पे लगा होता है ये मारिफा होता है, ठीक है, मारिफा की अलामत है अलिफ लाम लगा होना है, ठीक है। अल कलम, दूसरा कोई फायदा इसमें जो हमने पढ़ चुके? मुब्तदा जुमला इस्मिया भी है। हाँ, एक ज़म्मा लगा हुआ है, एक ज़म्मा लगा हुआ है, ठीक है। अल कलम, एक ज़म्मा लगा हुआ है। क्यों एक ज़म्मा लगा हुआ है? क्योंकि अलिफ लाम आ गया, क्योंकि अलिफ लाम आ गया। हसन, ठीक है। अल कलम पे एक ज़म्मा आखिर में क्यों लगा हुआ है? क्योंकि अलिफ लाम आ गया है, ठीक है। और मकसूरुन, कोई फायदा यहाँ नजर आ रहा है? जी, खबर है इसकी और नकिरा है। जो हमने पढ़ा सिर्फ उसमें से बताना है। नकिरा है। मकसूर, हाँ, अहसन थी। नकिरा है, कैसे पता चला नकिरा है? तनवीन आल की नहीं है, आल से खाली है और दो तनवीन है। हाँ, तनवीन लगा हुआ है और अलिफ लाम नहीं लगा हुआ, ठीक है। अलिफ लाम नहीं लगा हुआ और तनवीन लगी हुई है, तो ये नकिरा की अलामत है। सही है, मैंने मिसाल दी थी, वाज़ेह है कि नहीं वाज़ेह? भूल गया अभी इतनी जल्दी। मारिफा किसको कहते हैं? खास को ना, प्रॉपर को। कोई खास चीज के बारे में बात करो। नकिरा किसको कहते हैं? कोई आम चीज के बारे में मतलब। नकिरा की अलामत क्या होती है? दो तनवीन। तनवीन होगी और अलिफ लाम, जहाँ भी तनवीन होगी वहाँ अलिफ लाम नहीं लगी होगी, ठीक है। मारिफा की अलामत क्या होती है? तनवीन। अलिफ लाम लगा होगा तो तनवीन नहीं लगी होगी, ठीक है। सही है, यस, समझ में आया? तो अल कलम क्या है? मारिफा है, सही है। अल कलम के बारे में बात हो रही है, मारिफा हो गया, ठीक है। साथ ही साथ अलिफ लाम जो लगा हुआ है तो उस पे तनवीन नहीं लगेगी, और मकसूर पे नकिरा है तो तनवीन है तो फिर अलिफ लाम नहीं होगा। मुब्तदा और खबर भी है। हाँ, अब आ जाओ मुब्तदा खबर की तरफ। मुब्तदा और खबर क्या होता है? अल कलम है मुब्तदा जिससे इब्तिदा होती है जुमले की। क्यों ये मुब्तदा है? क्योंकि इससे इब्तिदा हुई है ना जुमले क्या की। बोला? इस्म की है ये, क्योंकि जुमला इस्मिया है। अहसन, ये जुमला इस्मिया है। सबसे पहले ये बताना है जुमला कौन सा है, जुमले का आगाज कहाँ से हो रहा है, पहला कलमा क्या है जुमले का? इस्म है कि फ़िल है? इस्म है। जुमले का पहला इस्म है तो आपने किस कैटेगरी में डाल दिया? इस्मिया। अब जब इस्मिया में आ गया तो हमने ये दोनों चीजें देखनी है कि मुब्तदा और खबर इसमें है कि नहीं है। क्योंकि सॉरी सर, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, ये प्लीज इनको बोलेंगे अपना माइक ऑफ कर लें। आपकी समझ आ रही है, इनकी समझ हमें नहीं आ रही है। अच्छा, सही है। सारे बोल रही हैं। हाँ, सारे अपना माइक म्यूट रखें, ठीक है। तो जुमला इस्मिया के दो बड़े रुकन क्या होते हैं? सबसे पहला मुब्तदा और दूसरा खबर। लाजमी मुब्तदा और खबर जब होगा तब जाके वो जुमला इस्मिया मुकम्मल होगा। पहले हमने देख लिया कि जुमला इस्मिया में आ तो गया, अब हमने देखना है इसकी शर्त ये पूरी हो रही है कि नहीं, इसमें दोनों चीजें मौजूद हैं या नहीं है, ठीक है। अब कहते हैं, अब आ जाए मुब्तदा कहते किसको है? हाँ, कौन बताएगा मुब्तदा? अभी तो हमने ये नहीं देखा पढ़ा था। जिससे किसी चीज की इब्तिदा होती है। हाँ, लेकिन इसके मुब्तदा का मतलब क्या होता है? क्यों इसको मुब्तदा कहा जाता है? क्योंकि इससे इब्तिदा होती है ना, क्योंकि शुरुआत। इससे, हाँ, एक तो यह कि क्योंकि इससे जुमले की इब्तिदा होती है, इससे इसको मुब्तदा कहा जाता है। नाम से भी आपको थोड़ा सा वाज़ेह हो रहा होगा। दूसरा मुब्तदा कहते हैं जिसके बारे में बात हो रही है इस जुमले में। जुमले में दो चीजें होती हैं, एक तो जिसके बारे में बात हो रही है, सही है, जो आपका मौजू है इस जुमले का, और दूसरा उसके बारे में आप क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। ये दो चीजें होती हैं। एक क्या होती है? जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जो आपका जो चीज आपकी इस जुमले में असासी है, ठीक है। आप इस जुमले में जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो वो चीज क्या होती है? मुब्तदा होती है। और जो बात उसके बारे में कही जा रही है, उसके बारे में जो पता दिया जा रहा है उसको क्या कहेंगे? खबर। उस चीज के बारे में जो खबर दी जा रही है उसको क्या कहेंगे? खबर। ये याद रखना है, उस चीज के बारे में जो खबर दी जा रही है वो क्या होगी? खबर। मैं ये पानी के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि पानी ठंडा है, तो मेरे जुमले में मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? पानी के बारे में। पानी क्या हो जाएगा? पानी मुब्तदा। पानी मुब्तदा हो जाएगा। और मैं इसके बारे में क्या बता रहा हूँ, क्या खबर दे रहा हूँ कि ये ठंडा है, तो क्या ये क्या हो जाएगा? ये खबर हो जाएगा। बस यही है, ये मुब्तदा और खबर है। समझ में आ गया? चाय ठंडी हो चुकी है, इसमें मेरा जुमले में असल किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं? चाय मुब्तदा है। और खबर क्या दे रहा हूँ मैं इस चाय के बारे में? वो ठंडी हो रही है, ठीक है। ये पेन टूट गया है, तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? पेन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो पेन क्या होगा? मुब्तदा, जिसके बारे में बात की जा रही है। और इसके बाद जो मैं खबर दे रहा हूँ इसकी वो क्या होगा? खबर। क्या है खबर? क्या है? टूटा हुआ, ठीक है। अल कलम मकसूरुन, किसके बारे में बात हो रही है? कलम के बारे में। कलम के बारे में बात हो रही है, तो कलम क्या हो जाएगा? मुब्तदा हो जाएगा। और इसकी खबर क्या दी जा रही है? खबर। मकसूरुन, तो मकसूरुन क्या हो जाएगा? खबर। खबर हो जाएगी इसकी कि मकसूरुन खबर है, ठीक है। मुब्तदा और खबर दोनों चीजें आ गई इस जुमले में। जुमले इस्मिया। ऐसा भी हो सकता है कि जो मुब्तदा है वो बाद में आ जाए, या वो हमेशा पहले ही आएगा? हाँ, इसके बारे में बात करते हैं। असल ये है मुब्तदा कि वो हमेशा, असल
اصل جو اس کا جو جگہ ہے وہ شروع میں ہی ہے, اس لیے اس کو مبتدا کہا جاتا ہے کہ اس کی جگہ شروع میں ہی ہے. لیکن وہی پھر کچھ فائدے آپ کو ایسے دینے ہوتے ہیں, کوئی الگ کوئی آپ کو توجہ دلانی ہے کسی کی, کوئی اور آپ کو فائدہ دینا ہے, تو پھر آپ اس کو بعد میں لا سکتے ہیں, ورنہ اکثر عمومی طور پر یہ شروع میں ہی آتا ہے مبتدا. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہی یاد رکھنا ہے کہ یہ اس کو شروع میں ہی رکھنا ہے ابھی. ٹھیک ہے, غالباً غالبی اس کی جو مکان ہے وہ کہاں ہے, جملے کے آغاز میں, جملے کے شروع میں ہے. ٹھیک ہے, القلم مکسور, یہ ہمارا پہلا ہو گیا. دوسرا جملہ کیا ہے, الباب مفتوح. ایک سوال ہے, الباب کا کیا مطلب ہوتا ہے, دروازہ مفتوح کا کیا مطلب ہوتا ہے, کھلا کھلا ہوا. میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس جملے میں, دروازے کے دروازے کے بارے میں بات کر رہا ہوں, تو دروازہ کیا ہو جائے گا, مبتدا مبتدا ہو جائے گا. اور کیا بات کر رہا ہوں اس کے بارے میں, وہ کھلا ہے وہ کہ وہ خبر کھلا ہوگی ہوا ہے, تو یہ کھلا ہوا کیا ہو جائے گا, خبر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ جملہ اسمیہ ہے کہ فعلی ہے, جملہ یہ جملہ اسمیہ اسمیہ ہے. کیسے پتہ چلا آپ کو جملہ اسمیہ ہے, الباب دروازے کا نام ہے نا, شروع میں اسم آ رہا ہے, الباب جو ہے وہ کیا ہے, اسم ہے. دروازہ. ٹھیک ہے, فعل کیسے پتہ چلے گا آپ کو, فعل کا, فعل کسی بھی کام کو بولتے ہیں, تو دروازہ کام ہے یا نام ہے, نام ہے. دروازہ نام ہے تو کس میں آ جائے گا, جملہ اسمیہ اسمیہ میں آ جائے گا. جملہ اسمیہ کے کیا بڑے دو رکن ہوتے ہیں, مبتدا اور مبتدا اور خبر. اس میں مبتدا ہے ہمارے پاس جس کے جی بارے ہاں, میں بات ہے کی نا. جا رہی ہے, وہ ہے الباب کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, دروازے کے بارے میں. کیا بات کی جا رہی ہے, خبر کیا ہے اس کی, وہ کھلا ہے, وہ کھلا ہوا ہے. دونوں چیزیں مل گئی تو پورا ہو گیا جملہ مبتدا اسمیہ, خبر. بس ہو گیا. ٹھیک ہے, ہاں اس کے بعد تیسرا جملہ کیا ہے ہمارے پاس, الولد جالس. الولد جالس, لڑکا بیٹھا یہ ہے. جملہ کون سا ہے, جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ ہے. کیسے پتہ چلا جملہ اسمیہ ہے, الولد سے شروع ہو رہا ہے. مبتدا بھی ہے اور خبر بھی. الولد ہے تو ولد اسم ہے, تو جملہ اسمیہ ہو گیا. ٹھیک ہے, جملہ اسمیہ میں کیا دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ہمیں, مبتدا اور خبر. مبتدا اور خبر. مبتدا اس میں ہے, کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, لڑکی کے بارے میں. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, لڑکی کے بارے میں. لڑکے کے بارے میں. فرحت حبیب سسٹر پلیز ذرا تھوڑا وہ بولنے دیں سر کو, وہ بیچ میں بار بار آپ بول رہی ہیں تو وہ پھر تھوڑی سی ڈسٹریکشن ہو رہی ہے. ہاں بیچ میں سارے کوشش کریں اپنا مائک میوٹ رکھ لیں, میں انشاءاللہ پھر سوال پوچھوں گا, تمرینات آئیں گی ہمارے ساتھ. جواب دے رہے ہیں بالکل سر, ایسے ہی لگ رہا ہے آپ ایک ہی اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہیں. ایسے لگ رہا ہے آپ ایک اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہیں. جی جی, میں سب کو موقع دوں گا انشاءاللہ. ابھی ہمارے پاس تمرین آئیں گی, اس میں پھر میں آپ لوگ کو خود موقع دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, یہ آپ خود مائک میوٹ کر دیں نا سب کے, سب کے مائک میوٹ کر دیں پلیز. صحیح ہو گیا سب کے مائک میوٹ. اچھا, القلم مکسور, سوری کیا تھا, الباب مفتوح, الولد جالس, الولد جالس. صحیح ہے, ولد جالس, اس میں بات کس کے بارے میں کر رہا ہوں میں, لڑکے کے بارے میں. الولد جالس, بیٹھا ہوا ہے جو. ٹھیک ہے, یہ خبر کیا اس کے بارے میں, وہ بیٹھا ہوا ہے. اس کے ساتھ جملہ کیا ہے, والمدرس واقف, اور کیا ہے, ہاں مدرس یعنی کہ درس دینے والا کھڑا ہوا ہے. میں بات کس کے بارے میں کر رہا ہوں, جملہ کون سا, یہ سب سے پہلے دیکھنا جملہ کون سا ہے, جملہ ہے نا یہ, المدرس واقف جملہ ہے. جملے میں سب سے پہلی چیز کیا دیکھنی ہے ہم نے, اسمیہ ہے کہ فعلی ہے. تو کیسے پتہ چلے گا اسمیہ ہے کہ فعلی ہے, سب سے پہلا اس کا جو لفظ ہے وہ کون سا ہے, اسم ہے یا فعل ہے. ٹھیک ہے, اسم ہے تو پھر یہ کہاں ہو گیا جملہ اسمیہ. اب جملہ اسمیہ کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں دو چیزیں چاہیے, وہ کیا ہے, ایک تو مبتدا اور خبر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, مبتدا اور خبر ہونا چاہیے. مبتدا اس میں کیا ہے, کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, مدرس درس دینے والے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کیا بات ہو رہی ہے, کیا خبر کیا ہے, کہ وہ کھڑا ہوا ہے, واقف. ٹھیک ہے, اچھا ایک اور چیز آپ لوگوں کو میں بتا دوں جلدی سے, ہمارا ٹائم کم ہے. سر جی, اگر وائٹ بورڈ آپ زوم کا استعمال کر لیں تو یہ نظر نہیں آ رہا. کون سا استعمال کر لیں, زوم کا اپنا وائٹ بورڈ ہے نا سر, یہ تو اس میں چمک پڑ رہی ہے, کچھ لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا. اچھا صحیح, چلو میں کوشش اصل میں اگلی دفعہ پھر یہ پروجیکٹر انشاءاللہ جب آن ہو جائے گا نا, تو پھر میں اس پہ بھی کروں گا, تو یہاں والوں کو بھی نظر آئے گا, ورنہ ابھی یہاں والوں کو پھر نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, جو لائٹ ہے بس میری آواز پہ آپ لوگ فوکس رکھیں تو آپ لوگ کو سب سمجھ میں آ رہا ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, میں اس لیے بار بار اس کو بول بھی رہا ہوتا ہوں تاکہ آپ لوگ تک آواز پہنچے. ہاں میں کیا بول رہا تھا, اس کو کیا کہتے ہیں, نہیں یہ کسی بھی حرف کے اوپر آتا ہے تو کیا بولیں گے اس کو, ضمہ. ٹھیک ہے, ضمہ کو اردو میں کیا بولتے ہیں, پیش. ٹھیک ہے, اس کو کیا بولتے ہیں, ضمتین. ضمتین کو اردو میں کیا بولتے ہیں, دو پیش. ٹھیک ہے, اچھا اگر مجھے نہیں آ رہا, کیا دیکھیں, میں وہی بول رہا ہوں, آواز آ رہی ہے نا, ضمہ آواز آ رہی ہے, جو آپ لکھ رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہا. جی جی, ضمہ کیسے لکھتے ہیں آپ کو پتا ہے نا, ضمہ پیش کیسے لکھتے ہیں اردو میں, واو کی طرح, کسی بھی حرف کے اوپر ہاں واو کی طرح آ جائے تو وہ پیش ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اچھا اگر مجھے بتانا ہو کہ یہ جو جگہ ہے, ٹھیک ہے, یہ جو جگہ ہے یہاں میں ان دونوں میں سے کچھ رکھنا چاہتا ہوں, یہ دونوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. صحیح ہے, یہ دونوں, یہ بالکل نہیں دے رہا, اب آ رہا صحیح تھوڑا سا, جی بیٹر ہے. اچھا یہ دونوں جو ہے, کچھ بھی نہیں, یہ دونوں جو ہیں, یہ دونوں جو ہیں, ان دونوں کے بارے میں مجھے بتانا ہے تو میں کیسے بتاؤں گا, اس کے لیے ایک اور جملہ, ایک اور لفظ ہوتا ہے عربی زبان میں. کیا لفظ ہوتا ہے وہ, مرفوع. مرفوع کیا مطلب ہوتا ہے مرفوع کا, جس کے اوپر پیش ہوتا ہے. ہاں, اب ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ ایک پیش ڈالنا ہم نے یا دو پیش ڈالنے ہیں, لیکن بیسیکلی میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو جگہ ہے یہاں ان دونوں میں سے کچھ آنا ہے.
ٹھیک ہے, پیش میں سے ہی کچھ آنا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر زبر کی بات کریں یا دو زبر کی بات کریں, ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں کیا بولوں گا, منصوب, یعنی کہ یہ جو جگہ ہے یہاں ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز آنی ہے. اسی طرح اگر میں زیر کے بارے میں بات کر رہا ہوں, کسرہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں, یا پھر کسرتین کے بارے میں بات کر رہا ہوں, تو وہ جگہ جہاں مجھے یہ دونوں میں سے کوئی ایک لگانا ہے, تو میں اس کے بارے میں کیا بولوں گا, مجرور. ٹھیک ہے, مرفوع ان دونوں کے ایک ناموں میں سے ہی ایک نام ہے. ٹھیک ہے, اور میں یہ لفظ کب استعمال کرتے ہیں خاص طور پہ جب میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جگہ ہے یہاں ان دونوں میں سے کوئی ایک آئے گا. اب ہم بعد میں دیکھیں گے شروط کے حساب سے کہ اس کو ضمتین لانا چاہیے یا ایک ضمہ لانا چاہیے. ٹھیک ہے, فتحتین لانا چاہیے یا ایک فتحہ لانا چاہیے, کسرتین لانا چاہیے یا ایک کسرہ لانا چاہیے. لیکن یہ الفاظ میں تب استعمال کروں گا جب میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں زیر میں سے کوئی, زیر کے گھرانے میں سے کوئی ایک چیز آئے گی, زبر کے گھرانے میں سے کوئی ایک چیز آئے گی تو منصوب. مرفوع بولوں گا تو پیش کے گھرانے میں سے کوئی ایک چیز, دو پیش آ سکتے ہیں, ایک پیش آ سکتا ہے, آگے بھی ہم پڑھیں گے اور بھی چیزیں آئیں گی اس میں. ٹھیک ہے, اور یہ کہلاتے ہیں اعراب. مجرور, مجرور, میم جیم را واو را, مجرور. ٹھیک ہے, مرفوع اور مضموم منصوب, میم را فا واو عین, مرفوع, مرفوع میم نون صاد واو با, منصوب, اور میم جین را واو جیم, مجرور. اچھا جی, یہ مرفوع اور مضموم بھی استعمال ہوتا ہے اسی طرح, مضموم بھی ضمہ سے مضموم آ جائے گا, لیکن بیسیکلی یہ نہیں استعمال ہوگا. یہ جو فائدہ دے رہا ہے نا آپ کو خاص طور پہ کہ جس جگہ پہ آپ کو رکھنا ہے, آپ بتانا چاہتے ہیں کہ وہاں ضمہ یا اس کے گھرانے میں سے کوئی ایک چیز آئے گی, تو وہاں آپ کیا لفظ استعمال کریں گے, مرفوع. اعراب کے اصطلاح میں, عربی اصطلاح میں اصطلاحی معنی جو اس کا یہاں استعمال ہوتا ہے وہ مرفوع والی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی, کس لفظ کو, ہاں مطلب میں پرٹیکولر جگہ پہ, ابھی میں جیسے آپ کو مثال دیتا ہوں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم نے مبتدا اور خبر پڑھ لیا, مبتدا پڑھ لیا, خبر پڑھ لیا. اب میں بولوں گا کہ اس کے مبتدا, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جملے کے آخر میں جو ہے نا اعراب خاص طور پہ جو ہے فتحہ ضمہ کسرہ یہ اوپر نیچے چینج ہوتا رہتا ہے. آواز آ رہی ہے سب کو؟ اچھا, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ زبر زیر پیش جو ہے نا آپس میں چینج ہوتے رہتے ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جگہ ہے نا, مثال کے طور پہ مبتدا جو ہے, مبتدا کے لیے ایک ہی چیز خاص ہے جو اس کا اعراب ہے. مبتدا کا جو اعراب ہے اس کے لیے کیا ہونا چاہیے, تو میں آپ کو بولوں گا مبتدا کا جو اعراب ہے وہ کیا ہونا چاہیے, مرفوع. ٹھیک ہے, مبتدا کا اعراب کیا ہوگا, ہمیشہ مرفوع. مبتدا کا اعراب ہمیشہ کیا ہوگا, مرفوع. مبتدا کا اعراب ہمیشہ کیا ہوگا, مرفوع. جی, لاسٹ والے حرف پہ, حرف پہ صحیح ہے, مبتدا کا اعراب ہوگا مرفوع. ابھی آپ یہ یاد رکھو بس, مبتدا کا اعراب کیا ہوگا, مرفوع, یعنی کہ اس کے آخری میں مرفوع ہوگا یہ. ٹھیک ہے, اسی طرح خبر کا اعراب کیا ہوگا, خبر کا بھی اعراب مرفوع ہوگا. یہاں ہم بس رکتے ہیں, اگلا درس انشاءاللہ یہیں سے مکمل کریں گے. ابھی آپ لوگ کہیں نوٹ کر سکتے, نوٹ کر لیں, مبتدا اور خبر دونوں کا اعراب ہوگا مرفوع ہمیشہ. ٹھیک ہے, ہمیشہ, ہمیشہ مرفوع. مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع رہیں گے. ہاں, اس کی علامت رفع چینج ہوتی رہیں گی, کبھی ایک پیش آئے گا, کبھی دو پیش آئے گا, کبھی اس کے علاوہ بھی ہم ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, لیکن ویسے اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی, ہمیشہ کیا ہوگی, ہمیشہ مرفوع. ٹھیک ہے, السلام علیکم سر, ایک سوال ہے. کیا کیا واپس سوال پوچھیں, سمجھ نہیں ہے سوال, سمجھ نہیں آیا, واپس بتائیں. خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے نا, واپس بتائیں. خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے نا, خبر جی ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے. خبر غالباً نکرہ ہوتی ہے, اغلب الحالات میں نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہاں عربی میں بھی غالب ہوتا ہے, مطلب اکثر و بیشتر نکرہ ہی ہوتی ہے. پھر وہی معرفہ بھی آتی ہے, لیکن بہت ایک خاص کوئی معنی دینے کے لیے. ٹھیک ہے, آپ کا کیا سوال تھا, میں سمجھ نہیں پایا. مبتدا کا اعراب کیسے چینج ہوگا, نہیں ہو سکتا. مبتدا ہمیشہ مرفوع رہے گا اور خبر بھی مبتدا کی وجہ سے ہمیشہ مرفوع رہے گا. ٹھیک ہے, باقی اس کو یہیں سے مکمل کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگ یہ نوٹ رکھنا, مجھے یاد بھی دلانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا پڑھا ہم نے پچھلی کلاس میں یاد ہے؟ انٹروڈکشن اور عقیدہ سیکھنا کیوں ضروری ہے. ٹھیک ہے, میں اس پہ مزید بات نہیں کروں گا, اکثر میں ریوائز کراتا ہوں, اس لیے بات نہیں کروں گا کہ ابھی جو ہمارے ایک آدھ کلاس ہے اور جو کتاب ہے, کتاب کے پہلے دوسرے ٹاپک میں ہے ہی امپورٹنس, اور کیوں توحید ہماری زندگی کا سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور ہمارے پیدا کرنے کا مقصد ہی توحید ہے. یہ ہم پڑھ لیں گے. اور کیا پڑھا ہم نے؟ آن لائن آواز آ رہی ہے؟ کلیئر ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. کیا لکھا تھا؟ انڈیکس دیکھا تھا ہم نے, پورا دیکھا تھا. چلیں اس سے جی ایک لفظ نبی علیہ السلام کی زندگی کے لیے استعمال کرتا, سیرہ. ہاں وہ سیرہ ہوتا ہے, تو وہ ہم نے پڑھا تھا سیرہ کی کلاس میں, عقیدے کی کلاس میں نہیں پڑھا تھا. ہاں چلیں ہو گئے, تھوڑا سا کنفیوژن ہوگا. ایک کلاس میں کہانی چلے گی اور ایک کلاس میں تھوڑی سی ڈرائی چیز چلے گی. نہیں اتنی ڈرائی نہیں ہوگی انشاءاللہ, بہت انٹرسٹنگ ٹاپکس آئیں گے. جی ہاں جی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ہم سوال کس طرح کا پوچھ سکتے ہیں. صحیح, مجھے یہ سوال سمجھ نہیں آیا بہرحال, کیونکہ اگر سوال پہ پابندی ہوتی تو یہ سوال نہیں آتا. ٹھیک نہیں, کسی سوال پہ پابندی نہیں ہے انشاءاللہ. کوئی سوال آپ کرنا چاہیں کریں, لیکن توحید کے ٹاپک میں حیض کے مسائل نہ پوچھیں. ٹھیک ہے, توحید کا ٹاپک ہے, توحید کے ٹاپک سے ریلیٹڈ جو بات ہے وہ پوچھیں. کبھی کبھار کوئی چیز بعد میں آ رہی ہوتی ہے تو میں بتا دوں گا یہ ابھی آ رہی ہے. نمبر 1. نمبر 2, وہ چیز پوچھیں جو امپورٹنٹ ہے, کہ جس کا آپ کو ہمیں فائدہ ہوگا, ہمارے عمل سے فائدہ ہے. قرآن کی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تقف ما لیس لک بہ علم, اس چیز کے پیچھے نہیں لگو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. صحیح. اصحاب کہف کے کتے کا نام کیا تھا, یہ سوال ہمیں جاننا ضروری نہیں ہے. اصحاب کہف کے نام کیا تھے, حضرت ابراہیم کی کتنی بیویاں تھیں, کتنے بیٹے تھے. ٹھیک ہے, کوئی اگر مقرر مدرس کوئی اس پہ بات کر لیتا ہے, علماء نے لکھا ہے, لیکن ہمیں اس میں بہت زیادہ ان ڈیپتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح, یہ ہمارے جو عمل سے تعلق رکھتا ہے وہ کریں. ابھی ٹاپکس آئیں گے شروع میں, اس کے بعد بہت ایسے ٹاپکس آئیں گے جس میں دماغ میں کنفیوژنز ہیں. وہ عام زندگی میں ہمیں سوال نہیں آتا, لیکن جب پڑھتے ہیں تو سوال آتا ہے. تو انشاءاللہ سوال کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے, آپ سوال کریں, ٹاپک سے ریلیونٹ سوال کریں انشاءاللہ, اور ایک طریقے سے سوال کریں, انشاءاللہ آپ کا سوال ایڈریس کیا جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے ٹائم نہ ہو, ٹائم پورا ہو جائے, میں وہ سوال ایڈریس نہ کر سکوں, ہو سکتا ہے نیکسٹ کلاس میں کروں. کبھی کبھار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سوال بہت ایڈوانس لیول کا ہو, اور اس کا جواب ابھی دینا امپورٹنٹ نہ ہو. میں کہوں آپ کلاس کے باہر مل لیجیے, کلاس کے باہر سوال جواب دے دوں گا, تو یہ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. مجھے عقیدہ اور ایمان میں فرق بتا دیں. عقیدہ اور ایمان میں فرق بتا دیں. عقیدہ اور ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے. صحیح, ایمان ہے ہمارا بلیف سسٹم, عقیدہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. صحیح, میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ جو ہمارا دین ہے, یا شاید نہیں بتایا تھا, وہ 2 چیزوں میں تقسیم ہے, ان 2 کیٹیگریز. نمبر 1, ایک ہے عقیدہ, عقائد, ایمانیات, اور دوسرا کیا ہے؟ اسلام ہے, یعنی احکام ہے. صحیح, احکام. جورسپروڈنس کسی نے کہا, جورسپروڈنس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فقہ. فقہ ہی کہتے ہیں اس کو, احکام. یہ کہہ لیجیے فقہ. بورڈ کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ شائن ہو رہا ہے سر. کیوں ہو رہا ہے بھائی یار, یہ اتنا مہنگا ہم نے کیمرہ لگایا کہ بورڈ نظر آئے. سر لائٹ کا ریفلیکشن کی وجہ سے. مارکر بھی ہلکا ہے, تھوڑا زوم کرنے سے دکھائی دے گا. نظر آیا؟ آ گیا. یس سر, دکھ رہا ہے. جی بڑا بھی لکھ رہا ہوں. جی جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ لائٹ کی ریفلیکشن نا کیمرے کی اینگل سے میچ کر رہی ہے, اس وجہ سے وہ ریفلیکشن آ رہی ہے اور کچھ نہیں دکھ رہا. اب سمجھ آ گیا؟ ہاں, اس کو سیٹنگ کر لیں گے. ابھی میں کلاس میں نماز بریک میں کہتا ہوں انشاءاللہ سیٹنگ کر لیں گے. ٹائم بہت شارٹ ہے ہمارے پاس, اگلے 1.5-2 مہینہ مغرب ہماری کلاس میں ہی آئے گی, تو اس لیے ہمیں جلدی سے کور کرنا ہے. احکام, مسائل اور فقہ. فقہ ہوتی ہے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کرنے کے ڈوز اینڈ ڈونٹس, اس کو فقہ کہتے ہیں. فقہ الصلاۃ, نماز کی فقہ. فقہ الحج, حج کی فقہ. فقہ الصوم, یہ میں لکھا ہے دین کی 2 کیٹیگری میں, احکام میں, اور پھر عقیدہ ہے, ایمانیات ہیں. صحیح.
बेसिकली ये कैटेगरी, कुरान सुन्नत हम कुछ भी खोलें उनमें आपको ये दो चीजें मिलेंगी। तीसरी चीज नहीं मिलेगी, जो भी होगी इससे ताल्लुक रखेगी। तज़किया इसके अंडर आता है, रसूलों की खबरें इसके अंडर आती हैं, बाइबल तौरात में क्या लिखा है इसके अंडर आता है। क्यों? क्योंकि ये अकीदा है, ईमान है अल्लाह पर, फिर ईमान है रसूल पर, रसूल, फिर ईमान है किस पे? मलाइका जी। हाँ, इसका ताल्लुक माइंड से है, बिलीफ से है, तभी इसको अकीदा कहा जाता है। इसका ताल्लुक बॉडी से है, जिस्म, बदन। सही? किसमें? बिल्कुल आएगी। अकीदे में जिंदगी के बाद उठाया जाना, आसान अल्फाज में क़यामत और मौत के बाद, अकीदा आखिरत। बहुत अच्छे। तकदीर, इधर आ जाएं। कदर और कुतुब, नजर आ रहा है? आ रहा है, ठीक है जी। किताबों की जमा कुतुब, तौरात, इंजील, इसके बारे में हमारा क्या अकीदा है? सही। ये किस पे नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, मनसूख है या नहीं है? ये हमारा अकीदा है, बिलीफ सिस्टम है। सही। अल्लाह पे ईमान लाने का क्या मतलब है? हाँ, इन सब पे ईमान लाया जाए बिल्कुल, लेकिन अल्लाह पे स्पेसिफिक ईमान लाने के टॉपिक्स क्या हैं? नंबर 1, अकेले अल्लाह की इबादत की जाए, विच इज नोन एज तौहीद जी। इखलास, ये तौहीद है, ये है ही तौहीद जी। क्या हुआ? नजर नहीं आ रहा? नीचे का ब्लैक बोर्ड नजर, नीचे नीचे मैंने ये रसूल, मलाइका, फिक्र आखरत, आखरत का अकीदा, कदर का अकीदा, तकदीर पे, और ये क्या लिखा है मैंने? कुतुब पे। मुझे भी लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा अपना, आपको क्या आएगा? हाँ, तो सुनने से भी काम चलाएं, ठीक। सर हमने पिछली क्लास में जो दीन के एग्जाम बताए थे, 3 बताए थे, ईमान, इस्लाम और एहसान। हाँ, तो फिर अब ये जो है, तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे? आप एहसान को अलग से भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि जिब्रील अमीन आए थे, उन्होंने एहसान के बारे में पूछा था, ठीक। तो एहसान की जो कैटेगरी है वो अलग से भी हो सकती है, लेकिन एहसान को अगर आप तज़किया में लाएंगे, कोई भी काम अच्छा करना और अच्छे तरीके से करना, तो उसका ताल्लुक इबादत से भी है, उसका ताल्लुक अकीदे से भी है। सही समझ आ गई बात? इस्लाम और ईमान में क्या फर्क है? ईमान इंसान के दिमाग से और इस्लाम इंसान जी? के जिस्म। ईमान इंसान के दिमाग से ताल्लुक है और हाँ, इंसान के जिस्म से। ईमान और इस्लाम उन वर्ड्स में से है कि जो कुरान सुन्नत में एक साथ आ जाएं तो इनका माना डिफरेंट होता है, और अगर अलग अलग आ जाए तो माना सेम होता है। मतलब जी मैं समझा रहा हूँ। कोई पूछे आपसे ईमान और इस्लाम में क्या फर्क है, आप कहें ये उन अल्फाज में से हैं, उन टर्मिनोलॉजीज में से हैं कि जब ये एक साथ मेंशन हो, एक हदीस में एक साथ आए, एक आयत में एक साथ आए, तो इनका माना डिफरेंट होता है। ईमान इस्लाम में फर्क होगा, लेकिन अगर ईमान कहीं पे अलग से आ गया, इस्लाम का लफ्ज अलग से कहीं पे आ गया, तो फिर ये दोनों इंटरचेंजेबली एक दूसरे के माना में इस्तेमाल होते हैं, हो सकते हैं। लेकिन अगर एक साथ आएंगे तो फिर दोनों में डिफरेंस होगा, और डिफरेंस क्या होगा? वो ये है कि ईमान का मतलब ये है और इस्लाम का मतलब शहादत है, और नमाज पढ़ना है, रोजा है, हज है, ज़कात है, सब चीजें, ठीक। ये बात क्लियर है? हम कह रहे थे अल्लाह पे ईमान लाने पे सबसे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो क्या है? तौहीद है, कि भाई हमने एक अल्लाह की इबादत करनी है, हमने एक अल्लाह को मानना है। अब एक अल्लाह को मानना, तौहीद के एक है लुग़वी माना, तौहीद का एक लिंग्विस्टिक मीनिंग है। लिंग्विस्टिक क्या होता है मैंने बताया था पहले भी, हाँ, नहीं, लिंग्विस्टिक मीनिंग ज़बान में उसका क्या मतलब है? तो तौहीद का जो लिंग्विस्टिक मीनिंग है वो है एक करना, किसी भी चीज को एक करना। और तौहीद का टेक्निकल मीनिंग, इस्तिलाही माना क्या है जी? जी यूनिक नहीं, मैं एक जनरल तौहीद की बात कर रहा हूँ। एक है तौहीद का लुग़वी माना, लुग़वी माना है अल्लाह को एक करना, और एक है इस्तिलाही माना। इस्तिलाही माना क्या होता है? टेक्निकल मीनिंग, जब हम बात कर रहे हैं दीन की, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की, उस सब्जेक्ट में उसका क्या मतलब है? शिर्क ना करना, अल्लाह ताला को उसकी
اس کی عبادات اور اس کی ربوبیت میں واحد و یکتا ماننا. ہاں جی، کچھ ڈیفینیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو میری، کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں، اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اور اپنی عبادات میں، اپنی عبادات میں ایک کرنا، واحد کرنا، یہ توحید ہے. صرف اللہ کو ایک ماننا توحید نہیں ہے. آپ ایک بار پھر سے ریپیٹ کر سکتے ہیں کیا؟ جی، توحید ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں اور اس کی ذات میں اور اپنی عبادات میں ایک کرنا. جی جی، ذات ہو گئی نا. میں تھوڑا سا آسان کر رہا ہوں ابھی، تھوڑا ڈیٹیل میں نہیں اتنا جا رہا، تھوڑا سا بیسک سمجھ آ جائے پھر. صحیح جی، کیا سوال ہے آن لائن؟ نہیں، آواز نہیں آ رہی. افعال کا مطلب پوچھ رہی ہیں. افعال کا مطلب، افعال جمع ہے فعل کی. آپ عمل کریں، اپنی عبادت کریں، عبادت میں ایک کرنا. چلیں اس کو ایسے کر لیں، عبادت میں اللہ کو ایک کرنا، یہ توحید ہے. یہ تینوں چیزیں توحید پہ دلالت کرتی ہیں. جی، افعال تو یہ ہوگا نا کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں ہم وہ ایکسیپٹ کریں کہ وہ واحد اللہ تعالیٰ نے ہی کیے ہیں. جیسے انسانوں کی تخلیق، زمین و آسمان کی تخلیق، وہ خدا کے فعال ہوں گے. جی جی، میں ابھی سب چیزیں بتا رہا ہوں. ابھی جو ڈیفینیشن بتائیں اس کو سمجھے، پھر انشاءاللہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی بتاؤں گا. یہ بات یہاں تک ابھی سمجھ آ گئی؟ جی. یس سر. آن سائٹ کوئی سوال تھا آپ کا؟ کوئی سوال تھا؟ جی، یہ کلیئر ہے یہاں پر کہ توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، ٹھیک، اور اس کی صفات میں اور اس کے افعال میں، اللہ تعالیٰ کے افعال میں اور اپنی عبادات میں ایک کرنا. صحیح. باقی انشاءاللہ اس کو پھر نماز کے بعد دیکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز سے پہلے ہم ایک ڈیفینیشن پڑھ رہے تھے توحید کی. توحید اصطلاح میں، یعنی ٹیکنیکلی توحید کا کیا معنی ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے، یہ سمجھ آ گیا کہ کسی چیز کا ایک لنگوسٹک میننگ ہوتا ہے، لغوی معنی ہوتا ہے، اور کسی چیز اسی کا ایٹ دا سیم ٹائم ٹیکنیکل اصطلاحی معنی بھی ہوتا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ کس کو نہیں سمجھ آئی؟ سب سمجھ آ گئی، الحمدللہ. اب توحید کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی تھی. مزید اس کو اور کلیئرٹی کے ساتھ سمجھنے کے لیے توحید کی 3 ٹائپس کو پڑھنا سمجھنا ضروری ہے. توحید کی کتنی ٹائپس ہیں؟ توحید کی 3 ٹائپس. اقسام التوحید، ٹائپس آف توحید. یہی ہوتا ہے. اب آپ جس طرح بھی لکھیں ہیں، عربی میں ایسے ہوتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اب آپ یو بنائیں، توحید کے بعد آئی بنائیں، نہ بنائیں، یہ الگ مسئلہ ہے. صحیح. توحید کی کتنی ٹائپس ہیں؟ 3 ہیں. کون کون سی ہیں؟ کس کس کو پتہ ہے؟ پوچھا، تھوڑا ہاتھ اٹھائیں، تھوڑا سا. شاباش. خواتین میں 1 2 بس. مجھے بھی پتا. دل سے نکلی ہے. دیکھیے ہمارا کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم توحید والے ہیں، سر میں بتاؤں، اور اپنے آپ کو جنت میں جانے والا سمجھتے ہیں، اور ہمیں توحید کی ہی بیسک 3 ٹائپس کیا ہیں ہمیں وہ نہیں پتا. لیکن آج الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، جن کو نہیں پتا ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں وہاں لا کے بٹھا دیا ہے کہ جہاں ہمیں یہ موقع دے دیا ہے کہ ہم توحید کی ان ٹائپس کو کم از کم سیکھ سکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم
फरीजा, इल्म हासिल करना वाजिब है, फर्ज है। कितना इल्म हासिल करना वाजिब है? एक डिटेल है ये। लेकिन कम से कम तौहीद को पढ़ना, तौहीद को समझना, तौहीद की अकसाम का इल्म होना, ये समझना अल्लाह के इलाह होने में और अल्लाह के रब होने में क्या फर्क है, ये तो 100%, 110%, 200% वाजिब है, हम सबको पता होना चाहिए। अगर हमें नहीं पता तो हम पता नहीं कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें यही नहीं पता कि कुरान में, सुन्नत में अल्लाह ताला की तौहीद को कितनी अक़साम में उलमा ने तकसीम किया है, समझने के लिए। इसको कनेक्ट करें जल्दी से जी। कौन बताएगा? नंबर 1 तौहीदुल उलूहियत या रुबूबियत। सबसे पहले तौहीद रुबूबियत। नंबर 2 अलूहियत व सिफात। उलूहियत। तौहीदुस सिफात। अस्मा व सिफात। अस्मा व सिफात। अस्मा व सिफात। पिक्चर पॉज हो गई है सर। आवाज नहीं आ रही। कौन सा पैसा जी अब आवाज आ रही है? ठीक। हाँ, तौहीद अस्मा व सिफात, अस्मा और सिफात। सेकंड है तौहीद उलूहियत। तौहीद रुबूबियत क्या है? अच्छा, तौहीद जो है वो इन तीनों चीजों को कहते हैं। ऑब्वियसली जो टाइप्स हैं वो टाइप्स मिलेंगी तो तौहीद बन जाएगी। तो तौहीद की जो डेफिनेशन अभी आपने पढ़ी है वो इन तीनों को मानने, इस पे अमल करने पे तौहीद बन जाती है। तो तौहीद रुबूबियत क्या है? अल्लाह ताला को रब मानना। अल्लाह ताला रब है। तो अल्लाह के रब होने का क्या मतलब है? पालने वाला, ये तो तर्जुमा है। चलाने वाला, मालिक, राजिक, खालिक, ये क्या है अल्लाह के अफ़ाल। मैंने बताया था ना अल्लाह ताला को उसके अफ़ाल में एक करना। कौन से अफ़ाल? अल्लाह ताला को मिसाल के तौर पर खल्क, पैदा करना। समझ आ रहा है? मुश्किल तो नहीं हो रहा? नाम और एट्रीब्यूट्स में फर्क है। नाम अस्मा को बोलते हैं, सिफात एट्रीब्यूट्स को बोलते हैं, वो भी आएगा। ये है अफ़आल, एक्शंस। अल्लाह ताला के एक्शंस में अल्लाह को एक करना, इसको कहते हैं तौहीद रुबूबियत। कौन से एक्शंस? अल्लाह का पैदा करना, बल्कि अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, इस कायनात को ओन करने वाला, उसकी मिल्कियत रखने वाला अल्लाह है। अल्लाह राज़िक है और अल्लाह मुदब्बिर है, इस कायनात के निज़ाम को चलाने वाला है। अल्लाह ताला की तौहीद रुबूबियत है अल्लाह ताला को उसके एक्शंस, उसके अफ़आल में एक करना। कौन से एक्शंस? वो कि उसको खालिक माना जाए, मालिक माना जाए, राज़िक माना जाए, मुदब्बिर माना जाए। ये क्या है? मुदब्बिर कौन है? आसमान के ज़मीन के निज़ाम को चलाने वाला, उसको मुदब्बिर कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? मुदब्बिर। पॉइंट समझ आ गया? यहाँ एक मजे की बात यह है कि
مشرکین مکہ اس زمانے میں اس توحید کو مانتے تھے، اللہ کے رب ہونے کو مانتے تھے، اللہ کے خالق مالک رازق مدبر ہونے کو مانتے تھے، لیکن کیا وہ مسلمان ٹھہرے؟ نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں ہوئے؟ اسماء و صفات تو بہت بات کی چیز ہے جی، اللہ کی الوہیت کو نہیں مانتے تھے، بتا رہے یہ تو بتا رہے۔ آپ کا ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے۔ کیا کلمہ کبھی کسی نے پڑھا؟ یہ بتایا ہے مختصراً، یعنی اس کو خالق مالک رازق مدبر ماننے میں ایک تعویل کا مطلب کیا ہے بھائی؟ خود سے معنی بنا دینا کہ بھائی اللہ کا ہاتھ کا ذکر ہے قرآن میں، تو ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ سے مراد قدرت ہے، اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کی طاقت ہے، یہ تعویل ہے۔ ایسے نہیں کر سکتے، اگر ایسے مقصود ہوتا یا مطلب ہوتا تو خود نبی علیہ السلام کر کے بتاتے، صحابہ بتاتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے۔ لیکن جس طرح قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ نزول فرماتا ہے، اللہ کا چہرہ ہے، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ایسا ہے۔ اس کی مثال ہم نہیں دیں گے، یہ بھی لکھیے، توحید اسماء و صفات کیا ہے کہ مثال ہم نہیں دیں گے کہ اللہ نزول کیسے کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص کرسی پہ سے بیٹھ کے نیچے آتا ہے۔ اسی طرح کیفیت بیان نہیں کریں گے کہ کیسے اللہ کا ہاتھ ہے تو کیسے ہے، کتنی انگلیاں ہیں، انگلیوں میں کتنی لکیریں ہیں، پورے کتنے ہیں، چھوٹی بڑی کون سی انگلی ہے، کیفیت بیان نہیں کریں۔ اللہ کا چہرہ ہے، چہرہ کیسا ہے، کیفیت بیان نہیں کریں گے، بس جتنا قرآن حدیث نے بتا دیا اتنا ہی ہم مانیں گے۔ اللہ نے کہا کہ اس کا چہرہ ہے تو ہے، کیسا ہے؟ کما یلیق بجلالہ، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، کما یلیق بشانہ، جیسے اس کے مقام و مرتبے اور جلال کے لائق ہے، اور وہ کمال ہے، وہ بیسٹ ہے، دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ توحید اسماء و صفات کی بنیاد ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی، اس کی مثل کی بھی مثل نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اور وہ سمیع بھی ہے اور وہ بصیر بھی ہے، یعنی وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، لیکن اس کا دیکھنا کیسا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے، ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے، اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتا ہے، اللہ کی آنکھوں کا تو ذکر ہے، ٹھیک۔ اسی طرح اللہ سنتا ہے، کیسے سنتا ہے؟ ہمیں تو ہوا چاہیے سننے کے لیے، نہیں چاہیے؟ چاہیے نا، ویکیوم میں ساؤنڈ ٹریول نہیں کرتی، ایسے ہی ہے۔ تو اللہ کس طرح سنتا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ بیک وقت، دنیا میں ہر وقت تہجد کا وقت ہوتا نہیں ہوتا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے رات کے آخری پہر میں۔ آپ کو اعتراض کرے کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں رات کا آخری پہر تو ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ ہر وقت آسمان دنیا پہ، یہ اعتراض کیا لوگوں نے، اور اس طرح کے کئی اور فضول کے اعتراضات کیے، یہ اعتراض صحیح نہیں ہے۔ اللہ نزول کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ ایٹ اے ٹائم پوری کائنات کو، پوری کائنات کیا، پوری دنیا کیا، پوری خلقت کو ایٹ اے ٹائم دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے۔ زمین کے اندر کیا ہے، پہاڑوں کی چوٹی پہ کیا ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر کیا ہے، ہماری گیلیکسی کے باہر کیا ہے، سولر سسٹم کے باہر کیا ہے، سمندر کے بیچوں بیچ کیا ہے، سمندر کی تہ سی بیڈ کے نیچے کیا کیا ہے، یہ بھی اللہ کو پتا ہے۔ کیسے پتا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ مجھے آپ کو پتا کرنے کے لیے وہاں ہونا ضروری ہوتا ہے، اللہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ آج تو مجھے آپ کو بھی کہیں کوئی چیز دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے وہاں ہونا ضروری نہیں ہے، کسی سے بات کرنے کے لیے وہاں ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، کیمراز ہیں، آپ ایک کیمرے کی آنکھ سے میلوں دور جگہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کا ہونا ضروری نہیں ہے نا۔ تو آپ کیمرے کے محتاج ہیں، اللہ تھوڑی کیمرے کا محتاج ہے۔ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، جب چاہے جو چاہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، جب وہ کوئی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے، اتنی بڑی ذات ہے اس کی۔ صحیح۔ تو عقیدہ اسماء و صفات کا یہ ہے، جیسے کتاب و سنت میں عقیدہ بیان ہوا ہے، ہمیں اسی طرح اس عقیدے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اسی طرح ان اسماء و صفات کو ماننا چاہیے، اس میں تعویلیں اور اس میں ایڈیشن سبٹریکشن نہیں کرنا چاہیے۔ جی ہاں، بہترین قول انہوں نے بتایا، جزاک اللہ۔ امام مالک سے پوچھا گیا کہ کیف الاستواء، کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ کیسے مستوی ہے،
میں پوچھا نا کیفیت کے بارے میں، ہاؤ، کیفیت کیا ہے؟ جیسے ہے نا قرآن میں اللہ عرش میں مستوی ہے، الرحمن والا عرش استوا. استوا کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا. ٹھیک، 2-3 معنی، ان میں سے ایک معنی بلند ہونا. تو امام مالک رحمہ اللہ سے آ کے پوچھا گیا، بس یہ بات کر کے یہ ٹاپک ختم کریں گے. آگے پوچھا گیا کہ کیف الاستوا، توجہ ہے سب کی، پوچھا گیا استوا کیسا ہے؟ استوا اللہ کا بلند ہونا. قرآن میں آیا اللہ تعالیٰ رحمان عرش پہ مستوی ہے، عرش پہ ہے، سمپل ورڈز میں اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے. صحیح، تو عرش پہ کیسے ہے؟ سوال کیا، عرش پہ کیسے ہے؟ امام مالک نے کہا الاستواء معلوم، اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، عرش پر ہے، یہ معلوم ہے، یہ ہمیں پتہ ہے. والکیفیتہ مجہول، اس کی کیفیت کیسے ہے، کس طرح ہے، یہ مجہول ہے، یہ ہمیں نہیں پتا. والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے کہ اللہ کیسے ہے، کیا ہے. ایک ڈرامے باز نے بول ٹی وی پہ بیٹھ کے اعتراض کیا، دیکھیے وہ ویڈیو آپ نے، کہ بھائی پتہ نہیں، بہرحال اگلی کلاس میں بتاؤں گا یا پھر کبھی بتاؤں گا، مزید کنفیوژن ہو جائے گی. انہیں ایک ڈبہ، ایک ٹیشو کا ڈبہ اور ایک موبائل، اس پہ کہا کہ بھائی یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، اس پر ہے، اگر یہ ہوا تو یہ نہ ہوا، اور یہ ہوا تو وہ نہ ہوا. اور قرآن کے عقیدے کو ریجیکٹ کیا وہاں بیٹھ کے. بھائی یہ تم نے کہاں سے اپنی لاجک لگائی ہے؟ تمہیں کیا صحابہ سے زیادہ لاجک آ گئی؟ کیا نبی علیہ السلام سے زیادہ فہم آ گیا؟ بھائی استوا معلوم، استوا معلوم ہے، کیسے ہے ہمیں نہیں پتا بھائی، ہمیں پتا بھی نہیں کرنا. اللہ نے جتنا بتانا تھا ہمارے فائدے کے لیے ہمیں بتا دیا، باقی جو ہمارے فائدے کے نہیں تھا ہمیں نہیں بتایا. بس یہ ہمارا عقیدہ ہے. سوال، وہی سوال تھا. ٹھیک ہے جی جی کریں. کیا ان الحکم الا للہ، یہ توحید الوہیت کا ٹاپک ہے کہ حاکمیت اور اس کائنات میں جو کائنات کا نظام چلے گا وہ اللہ ہی چلائے گا. صحیح، اس لیے علماء نے توحید کی 3 کیٹیگریز بنائی ہیں، چوتھی کیٹیگری نہیں بنائی. جس نے بھی چوتھی کیٹیگری بنائی ہے علماء نے اس کو بدعت کہا ہے، کیونکہ سلف نے یہ 3 کیٹیگری بنائی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا حاکم ہونا، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہونا، جس کو لوگوں نے مشہور کیا توحید الحاکمیہ، یہ کوئی الگ کیٹیگری نہیں، وہ اس کے اندر آتی ہے. ان الحکم الا للہ، آپ کوئی اپنی زندگی کا فیصلہ کرانے جاتے ہیں شرعی طور پہ، عبادت نہیں ہے وہ؟ جی عبادت ہے نہیں ہے؟ تو وہ عبادت جو توحید کے انڈر آتی ہے تو یہ بھی اس کے انڈر آ گئی، تو یہ بھی اسی کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے جی میں اب ٹائم اوپر ہو گیا، انشاءاللہ آپ سوال نوٹ کر لیں، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جواب دیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. جی تو الحمدللہ آج آپ نے توحید کی اقسام پڑھ لی ہیں، میرا کام آسان ہو گیا ہے آج کا. الفاتحہ. مائک موجود ہے آج؟ کس کے پاس ہے؟ جزاک اللہ خیرا. اگر سورہ فاتحہ کی آپ قرات کر رہے ہیں ہمارے لیے، جزاک اللہ. اگر مسئلہ ہے تو کوئی مطلب ایسے نہیں، کسی اور کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر کر دیں تو اچھا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. جزاک اللہ خیرا کثیرا. جی جناب، سورۃ الفاتحہ میں توحید کی اقسام کے حوالے سے ذرا بتائیں کہ کون سی آیت سے کون سی توحید کی قسم کا اس بات ہو رہا ہے، ثابت ہو رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ربوبیہ، بارک اللہ فیک، توحید الربوبیہ کہ وہی ہے رب العالمین، تمام جہانوں کا رب. صفات بھی آ گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی صفات آ گئی، رب العالمین میں بھی صفات آ جاتی ہیں، الرحمن الرحیم بھی آ گئی، مالک یوم الدین بھی آ گئی. جی حمد صفت تو اس کی نہیں کہیں گے، یعنی اس کے لیے ہے حمد، تعریفات اس کے لیے ہے، اس کی صفت ذاتی تو نہیں ہے، اس کے لیے ہے، یعنی اس کی ملکیت ہے، اس کے لائق ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ یہ دنیا اس کے لیے ہے، دنیا اس کی ہے، لیکن دنیا اس کی صفت تو نہیں ہے، دنیا اس کی مخلوق ہے. جی الحمدللہ الوہیت بھی کہہ سکتے ہیں، بالکل. الحمد چونکہ ایک طرح کی عبادت ہے تو وہ اللہ کے لیے ہے بالکل،
اور عبادت توحید الوہیہ اور کہاں سے ثابت ہو رہی ہے؟ ایاک نعبد بارک اللہ فیکم ایاک نعبد، اور پھر آپ نے عبادت کی تفصیل پڑھی، ابھی عبادت کی تفصیل نہیں پڑھی ہے، چلیں وہ پھر انشاءاللہ اگلے اس میں. اور وایاک نستعین میں بھی جو ہے وہ توحید الوہیہ کا اس بات ہے. تو صحیح، جزاک اللہ خیر. اگر کوئی تھوڑا سا بریفلی سمرائز کر لیں کہ انہوں نے سورۃ الفاتحہ سے کیا معاملات یا کیا چیزیں اخذ کی ہیں، صرف ایک بریف انڈرسٹینڈنگ کہ سورۃ الفاتحہ سے آپ نے کیا سیکھا ہے. عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہی کرنی چاہیے، مدد بھی صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، یہ ہو گئی ایک لڑی. اور کوئی ہر حال میں جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، تعریف اسی کی بیان کرنی ہے. صحیح. دعا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. خواتین کے پاس اگر مائک چل رہا ہے تو وہ ہر بھی کام بسم اللہ سے شروع کرنا ہر چاہیے کام جو ہے وہ بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے، تاکہ اور اس کام میں برکت اور بالکل اس کام میں برکت بھی ہو، اور شیطان دوسرا کے وسوسوں سے شیطان کے وسوسوں سے بھی دور رہیں. اور کوئی غلط کام کرنے سے پہلے اس کو یہ زبردست، دھیان ہو کہ میں اللہ کے نام سے بارک شروع اللہ کروں. فیک، زبردست، بارک اللہ فیک. کہ اگر کوئی برا کام کر رہے ہوں گے اور بسم اللہ پڑھیں گے تو ایک آٹومیٹک چیک آ جائے گا کہ بھائی جان کیا کر رہے ہیں، ایسے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو انسان کو ایک یاد دہانی ہو جائے گی کہ بھائی جو کام کرنے جا رہا ہوں کیا وہ واقعتاً جو ہے میں اس میں جب اللہ کا نام لے رہا ہوں تو کہ میں اللہ کا خوف رکھتے ہوئے، اللہ کا تقوی رکھتے ہوئے یہ کام کر بھی سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. تقوی انشاءاللہ آگے بھی کہیں نہ کہیں آئے گا، لیکن جو انگلش میں کہتے ہیں نا کانشینس ہونا یا کانشیسنیس ہونا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں یہ کام کر رہا ہوں اور اللہ کا نام اس پہ لے رہا ہوں، کیا یہ کام ایسا ہے کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہو کے اس کا جواب دے سکوں کہ ہاں میں نے یہ کام کیا تھا آپ کے نام سے. تو بارک اللہ فیک. ایک انسان کو یاد دہانی بھی ہو جاتی ہے، شیطان کے وساوس سے ہی بڑھ سکتا ہے. جی اور کوئی بات؟ اللہ ہی کو حقیقی مالک جاننا کہ ہمارے پاس جو چیز ہے وہ صرف عارضی ہے اور مالک جو ہے وہ اللہ ہے، اور ہمیں جو ملی ہے وہ اللہ کے توفیق سے اور حکم سے ملی ہے. بارک اللہ فیک. حقیقی مالک جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے. اگر میں نے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں گمان کیا ہوا ہے کہ میں کسی چیز کی مالکن ہوں یا کسی چیز کا مالک ہوں، تو مجھے ریویو کرنا چاہیے کہ میرے ہاتھ میں اصل میں کیا ہے، کس حد تک جو ہے میں اپنے آپ کو ڈیلیوٹ کیا ہوا ہوں کہ میں اس چیز کا مالک ہوں، جبکہ حقیقی مالک تو وہی. آپ نے کیا کہا تھا سر؟ ہر اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا یا ہر اس صفت کو آئیڈینٹیفائی کرنا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان کی ہے جن پہ اللہ کا غضب آیا ہے، تاکہ انسان ان سے بچ سکے. اور اسی طرح جو ہے الضالین، ہر وہ راستہ، ہر وہ عمل جو ان لوگوں نے کیا ہے جن پہ اللہ تعالیٰ نے گمراہی کا جو ہے وہ اسٹیمپ لگایا ہے، اس کی مہر لگائی. چاہے آپ کا پورا یقین بھی ہو کہ میں سیدھے راستے پہ ہی ہوں، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کی ہدایت مانگنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ قائم رکھے. سورہ فاتحہ teaches us how to make dua from Allah by calling him through his names and attributes and accepting کہ آپ دعا کا بھی جو ہے وہ طریقہ سکھایا گیا ہے کہ آپ دعا بھی جو ہے انسان ویسے بھی دعا کرے تو اسی ادب کے ساتھ کرے. ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ سورہ فاتحہ سے ہی کرے، لیکن ادب یہی رہے کہ پہلے اللہ کی تعریف ہو، اور جیسے پھر سنت میں آتا ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ انسان اپنی حاجت رکھے. جی آن لائن آپ کا جو نیکی کی جو توفیق ہے اور ہدایت حقیقی وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں. تھوڑی سی آپ کی آواز معذرت کٹ گئی. نیکی کرنے کی توفیق، نیکی کرنے کی توفیق. صحیح، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. بالکل. نیکی کرنے کی توفیق اور ہدایت جو ہے وہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے، کہ پتہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم نیک عمل کر سکیں. اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے انسان کو. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں ان کو پتہ ہے کہ حج فرض ہے اور مالی استطاعت بھی ہے، لیکن ان کو حج کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جانتے ہیں کہ روزہ فرض ہے، روزہ رکھنا بھی چاہیے، لیکن روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہو رہی. کتنے ہی لوگ ہیں جانتے ہیں نماز با جماعت بھی پڑھنی ہے، گھر میں مسجد بھی قریب ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ توفیق نہیں ہوتی. تو صرف جاننے سے کام نہیں چل جائے گا، اللہ تعالیٰ سے اس کی یہ بھی توفیق ماننا کہ اللہ تعالیٰ اب آپ نے سمجھا دیا ہے. ایک تو جو چیزیں نہیں سمجھ میں آئی ہیں ان کو بھی سمجھا دے، اور جو چیزیں سمجھ میں آئی ہیں ان کو عمل میں جو ہے میں جلد سے جلد لے آؤں. ہاں، قرآن پڑھتے ہوئے زور سے آپ کہہ رہے ہیں یا ویسے؟ اچھا، اس بارے میں ہاں صحیح ہے، سمجھ گیا. اس بارے میں یہ صرف سورہ فاتحہ کی بات نہیں ہے، ویسے بھی جو قرآن میں آتا ہے تو علماء نے کہا ہے کہ فرض نماز میں انسان ایسا نہ کرے، لیکن نوافل میں اگر انسان یا ویسے انسان قرات کر رہا ہے اور ایسی کوئی آیت آتی ہے یا ایسی کوئی بات آتی ہے، جیسے کہیں پہ جنت کا تذکرہ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بندہ رک کے وہاں سوال کر لے کہ اللہ نسألک الجنہ. جی، کبھی وہ پوز کر جاتے ہیں اور ہلکی آواز میں کر جاتے ہیں، لیکن اس کا تھوڑا سا خیال اس وجہ سے رکھنا چاہیے کیونکہ اگر ایک عام شخص کو نہیں پتہ ہوتی ہے بات، اگر زور سے پڑھ لیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا حصہ ہے، یا پھر کہیں پہ ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کو لازمی جز سمجھنے لگتے ہیں کہ اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے. جیسے کچھ مساجد میں ہوتا ہے جمعے کے دن جب سورہ غاشیہ پڑھائی جاتی ہے تو وہ اس کے آخر میں جو ہے وہ زور سے جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ کرتے ہیں. کچھ چیزیں جو کہ اگر کبھی ثابت ہیں بھی یا کبھی ہوئی ہیں تو وہ کبھی کے معاملے میں ہی رہنی چاہیے. جیسے آپ پڑھیں گے جو رکوع کے بعد ایک صحابی کا جو واقعہ ہے کہ رکوع کے سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو انہوں نے بہت زور سے کہا تھا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ یہ کس نے کہا ہے، اور پھر آپ نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ فرشتے جو ہے وہ ان کے. اب یہ انہوں نے ہر بار زور سے نہیں کہا تھا،
ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں کہ ایک شخص کہے جو کہ عمل ثابت ہے تو میں ہر نماز میں جہاں پہ بھی جاؤں گا میں اس کو زور سے کروں گا. تو ان چیزوں کو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو باقاعدگی کی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں کبھی کبھار کی ہوتی ہیں. تو ویسے کبھی کبھار کر لیں, اور خاص کر جو فرض نمازیں ہیں اس میں جو ہے اس چیز کی ترقی نہیں کی جاتی کہ انسان جو ہے وہ پیچھے پڑے. جی اب ہم آتے ہیں ایک ایک آیت پر, اور آپ اس کے اعتبار سے سوچیں کہ عملاً جو ہے اس آیت کو ہم اپنی زندگی میں کس طرح جو ہے ریلیٹ کر سکتے ہیں, کہ میری زندگی میں خاص کیا ایسا عمل ہو سکتا ہے, کیا ایسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں پہ میں اس آیت کو اگر ذہن میں رکھوں تو میں کہیں نہ کہیں قرآن پہ انشاءاللہ یا قرآن کی بعض آیات پہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں گی, یا کون سے میرے معاملات ایسے ہیں جو مجھے اس آیت کی روشنی میں لگتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. شروع سے چلتے ہیں نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, کیا اس سے آپ عملی پہلو نکال سکتے ہیں اس آیت سے؟ ایک تو یہ کہ جو سمپل سی بات ہے کہ ہر کام جو ہے وہ اللہ کے نام سے شروع کیا جائے, اور جیسے انہوں نے 3 پوائنٹس ہی بتائے, اور اس آیت میں اس کے علاوہ کیا اضافی کوئی؟ بالکل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو, بلکہ جب بھی اللہ کو یاد کریں. دیکھیں اگر صرف یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا جو تعارف کرایا وہ صرف اپنے نام سے نہیں کرایا بلکہ اپنی صفات سے بھی کرایا, کیونکہ جس چیز کے بارے میں آپ جتنی صفات جانتے ہوں گے آپ کا اس سے تعارف اتنا بہتر ہوگا. تو جب انسان اللہ کے بارے میں سوچے, اللہ کو یاد کرے, تو صرف ایسے ہی ایک ذات بغیر صفات نہیں ہے, بلکہ اس کی صفات اس نے اس لیے بیان کی ہیں کہ اس کا تعارف ایک تو اچھے طریقے سے ہو سکے. پھر ہر کانٹیکس میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آگے بھی جب آئیں گی تو ہر کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی ہے کہ کس کانٹیکس میں کون سی صفات جو ہے وہ سوٹ کرتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ سزا دینے کی بات کرے گا تو وہاں پہ رحمان اور رحیم کا ذکر نہیں آئے, وہاں پہ دوسری عزیز ہے, ذو الانتقام ہے. ٹھیک ہے, تو اس اعتبار سے انسان جو بھی عمل کرنے جا رہا ہے اس وقت اپنی اس چیز کو یہ کہتے ہیں, ایک عربی میں ورڈ استعمال ہوتا ہے, زیادہ کنفیوز نہیں کا, استحضار. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے استحضار, کسی نے ورڈ سنا ہے استحضار؟ ٹیکنیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو حاضر کرنا, یعنی اپنے ذہن میں اس چیز کا خیال لانا, اس کا کانشیس ہو جانا کہ میں اللہ کا نام لے رہا ہوں جو کہ رحمان اور رحیم ہے. ٹھیک ہے جی, الحمدللہ رب العالمین. جی بسم اللہ کا. بالکل انسان بالکل اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ چونکہ میں نے اس پہ اللہ کا نام پڑھا ہے اور انشاءاللہ میرے باقی معاملات چونکہ صحیح ہیں تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں برکت ڈالے گا. ٹھیک ہے, اب وہ برکت کس طرح کی ہوتی ہے وہ آپ خیر انشاءاللہ ویسے ہی پڑھیں گے, لیکن برکت ضروری نہیں ہے صرف اسی کانٹیکس میں ہو جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں کہ اگر مال کی برکت ہے تو مال زیادہ ہو جائے گا تو بابرکت ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ کام آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر رہا ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بابرکت ہے. اگر وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر رہا ہے, چاہے وہ مباح کام ہو, مباح یعنی جائز کام ہو, آپ یہ کام کر سکتے ہیں, لیکن اگر وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس میں اس کی برکت نہیں ہے بلکہ وہ آپ کو کہیں نہ کہیں اس کی رحمت سے دور کر رہا ہے. جی بسم اللہ پڑھنی ہے, بسم اللہ پوری پڑھنی ہے, کم از کم بسم اللہ پڑھنی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر کسی جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بسم اللہ پڑھی ہے تو زیادہ بہتر ہے کہ وہاں پہ صرف بسم اللہ پر اکتفا کیا جائے اور اس کے زائد کلمات نہ کہے جائیں. صورتوں کے شروع میں لازمی طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے. اگر قرآن کے کچھ آیات 20 میں سے پڑھ رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے, تعوذ جو ہے وہ کافی ہوتا ہے. بہتر یہ کہ انشاءاللہ بسم اللہ بھی پڑھیں. جی بالکل, کوئی بھی عمل کر رہے ہیں, کوئی بھی عمل کریں تو اس میں بسم اللہ پڑھ لیں. اگر کوئی ایسا مثال کے طور پہ آپ گاڑی ڈرائیو کرنا شروع کرتے ہیں تو وہاں پہ ضروری نہیں کہ آپ صرف بسم اللہ پڑھیں, آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. میں آپ کا آن لائن ایک جو آپ زینب عامر صاحبہ ہیں, شاید آپ کا مائک انمیوٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن آپ کے پاس شاید آپشن نہیں جا رہا. جی جناب. زندگی میں جو الرحیم کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی, اگر عبادت کرتے ہوئے کوئی بھی مشکل آ رہی ہے, کوئی بھی آپ کو تکلیف سہنی پڑ رہی ہے, تو الرحیم کی صفت اللہ تعالیٰ کی قیامت والے دن صرف آپ کے لیے ہوگی, مومن کے لیے. صحیح, بارک اللہ فیک. آپ کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں اس پہ اگر آپ کو کسی بھی طرح کی آزمائش آتی ہے تو آپ یہ یاد رکھیں کہ جو آپ کو یعنی اگر کوئی مخالفین ہیں ان کو ہو سکتا ہے دنیا میں غلبہ مل رہا ہو, دنیا میں برتری مل رہی ہو, لیکن آخرت میں انشاءاللہ جو ہے وہ صرف نیک لوگوں کے لیے, مومنین کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت ہوگی. جی الحمدللہ رب العالمین. اس حوالے سے کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے, کس طرح اس آیت کو عملی زندگی میں اپلائی کیا جا سکتا ہے؟ آن لائن ہر طرف صرف اللہ کو ایٹریبیوٹ, ہر تعریف صرف اللہ کی طرف ایٹریبیوٹ کی جائے. کوشش ہو کر ہر ٹاسک کے کمپلیشن پہ یہ یاد رہے کہ اللہ کی ہی تعریف ہے, کوئی میرا کمال نہیں. بارک اللہ فیکم. انسانوں کا شکر ادا کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ حقیقتاً اللہ کا شکر ادا بھی نہیں کرتا. لیکن حمد اور تعریف جو ہے خاص کر اس ریئلائزیشن کے ساتھ کہ اس کے مجھ پہ کتنے انعامات ہیں, وہ حقیقتاً جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. تو انسان ہر کام کے آخر میں جتنی بھی توفیق ہوئی ہے انسان کو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے اتنی بھی توفیق دی, یہ بھی اس پہ بھی جو ہے وہ تیرا کا شکر ہے. اور واقعتاً کوئی بھی نیک کام ہوتا ہے, کبھی کبھی شیطان آتا ہے اور انسان کے دل میں خیال کرتا ہے, دیکھو ماشاء اللہ تم تہجد پہ اٹھے, کتنے نیک ہو, ماشاء اللہ تم اتنے صدقے کرتے ہو, اتنی تم انفاق کرتے ہو اللہ کے راستے میں, کتنے لوگوں کو تم اللہ کے راستے پہ بلاتے ہو, کتنے لوگ تمہاری وجہ سے مسلمان ہوئے, دین کے راستے پہ آئے. انسان اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ بغیر اللہ کی توفیق کے بالکل بھی ممکن نہیں تھا. ایک اور پہلو بتا دیں اس آیت کا, الحمدللہ رب العالمین. ایک سیکنڈ, اگر کوئی اور بھائی بھی تھوڑا سا خاص کر جن کو نیند زیادہ محسوس ہو رہی ہے,
کوشش کریں کس طرح آپ دیکھیں قرآن پڑھ لیا سمجھ لیا, اگر زندگی میں عمل میں نہیں آیا تو پھر جی جناب شیخ عبید وہ آپ حدیث میں آپ انشاءاللہ جو ہے وہ فقہ میں یہ معاملہ پڑھیں گے شیخ عبید کے ساتھ, تو تب وہاں پہ انشاءاللہ اس طرح کے جو مسائل ہیں. اچھا آپ لسنر ہیں, آپ باقی کلاسز اٹینڈ نہیں کریں, ٹھیک ہے. آپ کا سوال کیا تھا؟ سورہ فاتحہ کے بعد جب دوسری صورتیں ملاتے ہیں, اگر وہ صورت کا ابتدا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھیں, اگر نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے, آپ پڑھ لیں تو اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کسی کہیں سے تلاوت کی ابتدا کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ پڑھ لیں, لیکن اس کے حوالے سے اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے. جی الحمدللہ رب العالمین. عملی کوئی پہلو؟ ہم انسان ہونے کے ناطے ہم سب کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں. صحیح. اس چیز کو جو ہے وہ ہمیں اپنے دل سے ہٹانا چاہیے کہ ہم تعریف کی ذریعے سے اللہ کی ذات ہے. بالکل صحیح, بارک اللہ فیک. رب العالمین پہ بھی تھوڑا سا فوکس کریں. رب العالمین الحمد تو ہے تمام عالمین کا پالنے والا ہے. بارک اللہ فیک. کبھی انسان کو ایسا محسوس ہو کہ میں شاید زندگی میں اکیلا ہوں, کہ میرا کوئی نہیں ہے یا میرا کوئی سہارا نہیں ہے, تو پھر یاد رکھے انسان کہ الحمدللہ رب العالمین تمام جہانوں کا. کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے ایک ادارے میں 50 لوگ ہوں تو کسی کو محسوس ہوتا ہے 50 میں سے ان کو تو پتہ نہیں میرا نام بھی معلوم ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن اتنے جہاں اتنی مخلوقات اور اس کے باوجود میں اپنی زندگی میں کسی بھی وقت اس کو پکارتا ہوں تو وہ میری پکار کا جواب دیتا ہے. تو میں اکیلا نہیں ہوں. وہ رب العالمین ہے, جب اس نے پورے عالم کی ذمہ داری لی ہوئی ہے, پورے عالم کی پرورش کی تربیت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے, تو میں بھی اسی عالم کے اندر ہوں. بالکل جو رات کے تاریکی میں پہاڑ پہ درخت کے نیچے یا پتھر کے نیچے بھی اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ اس کو بھی جانتا ہے, تو میں تو اس کی اشرف المخلوقات میں سے ہوں. کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا؟ اس کی طرف سے کوئی نہیں, وہ نہیں چھوڑتا. اس بارے میں ولا یسعر خدک سے پہلے والی آیت ہے, یا بنی انا لم تکن مثقال ذرۃ فی السماء. ایسے میں بھی یا بنی انہا ان تکن مثقال یا طبی اللہ کہ اللہ اس کو بھی لے آئے گا, کیونکہ اللہ اس کا بھی اینڈ رکھتا ہے. کوئی چھوٹا سا بھی معاملہ ہو جو آپ کی آنکھ میں بھی محسوس نہ ہوتا ہو. ذرہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے ذرہ ویسے کہتے ہیں دا اسمالسٹ آف پارٹیکل, جس کو ہم ایٹم کہتے ہیں یا اس کے بھی اندر کا کوئی ایلیمنٹ کہتے ہیں اسمالسٹ, یعنی جو انسان محسوس کر سکتا ہے اس کے بھی اگر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی اللہ جانتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ تو اس کے لیے اشرف المخلوقات ہے. انسان جو ہے صرف اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے اور اس کو اس کا جواب ملے گا. رب العالمین. ایان محمد صاحب. جی رب العالمین سے یہ بھی بول سکتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی چیز کرتے ہیں اور غرور آتا ہے ہمارے اندر, تو ہم ہمیشہ یہ سوچ کے کرنا چاہیے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہے, اللہ ہر چیز ہے, اللہ رب العالمین ہے. بارک اللہ فیک. کہیں کسی عمل کرتے ہوئے اگر میرے ذہن میں کہیں یہ نہ آ جائے جی مالک یوم الدین, آگے ایاک نعبد. اچھا مالک یوم الدین میں ایک اور پوائنٹ بھی بتا دیں تاکہ آن لائن والوں کے اگر مس ہوا ہے تو انشاءاللہ کور ہو جائے. جی ایاک مالک یوم الدین کس طرح اس کو ہم عملی طور پہ زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں؟ اگر ہم کبھی اپنا حق چھوڑ دیں لیکن کس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ چھوڑتا ہے, اپنا رائٹ چھوڑتا ہے, تو میں اس کے لیے جنت میں ایک محل یا ایک باغ اس کی ضمانت دیتا ہوں. ضمانت کون دے رہا ہے؟ تیسرا ہمیں یہ یاد رکھیں. جی ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے دو چیزیں ہوتی ہیں, وہ خیر بیچ میں ڈسکشن سے بھی رہ گیا تھا. کچھ مدد ہوتی ہے, یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں تحت الاسباب, اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں فوق الاسباب. مثال کے طور پہ آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے, ٹائر پنکچر ہو گیا. اب یہ ٹائر پنکچر کو اس کو کریکٹ کرنا کیا یہ اسباب کے تحت معاملہ ہے یا نہیں ہے؟ اس میں آپ کسی کی ہیلپ لے سکتے ہیں جو کہ اس چیز پہ قادر ہو. کوئی جانتا ہے کہ ٹائر کیسے چینج کیا جاتا ہے, پنکچر کیسے صحیح کریکٹ کیا جاتا ہے, اس کو کیسے ریپیئر کیا جاتا ہے, تو آپ اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں. یہ چیزیں ہیں تحت الاسباب, کے اسباب کے تحت آتی ہیں. آپ کو ادھر سے کسی اور علاقے میں پہنچنا, آپ کے پاس سواری نہیں, آپ کسی سے مدد مانگ لیں کہ بھائی ذرا وہاں تک پہنچا دیں. کچھ چیزیں ہیں ما فوق الاسباب. فوق الاسباب جو کہ انسان کے اسباب کے انڈر نہیں ہے, ٹھیک ہے, اسباب سے اوپر ہے. دوا لینا انسان کے اسباب کے انڈر ہے یا نہیں ہے؟ دوا لینا اسباب کے انڈر ہے. اور شفا دینا اسباب کے انڈر نہیں ہے. کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں دوا لینے کے باوجود ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا. تو جو چیزیں ما فوق الاسباب ہیں اس میں تو کسی بھی مخلوق سے مدد نہیں مانگی جا سکتی, چاہے وہ زندہ ہو یا نہ ہو.
کسی انسان سے یہ نہیں کہا جا سکتا بھائی آپ مجھے جنت میں داخل کروا دیں، کیونکہ جنت میں داخل کروانا اس کے اسباب میں نہیں ہے. لیکن اسے کیا کہا جا سکتا ہے؟ بھائی آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. دعا کرنا اس کے اسباب میں ہے شامل، کر سکتا ہے، اس کی قدرت میں ہے. لیکن اگر وہ شخص زندہ نہ ہو پھر اس کی قدرت میں ہے نہیں ہے، تو وہ پھر ما فوق الاسباب. دوسرا یہ کہ ما تحت الاسباب بھی جو ہے اس میں بھی یقین کیا ہو کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے. یہ شخص ظاہری طور پہ میری مدد کر سکتا ہے لیکن اس کی بھی حقیقی جو ہیلپ آئے گی وہ اللہ کی طرف سے ہی آئے گی. کہیں نہ کہیں یہ ایلیمنٹ آ سکتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ تعلیم دی کہ کسی سے مانگنا نہیں، تو ان کے بارے میں پھر کیا آتا ہے کہ اگر وہ کبھی سواری پہ بھی ہوتے تھے اور کوئی چیز نیچے بھی گر جاتی تھی تو وہ کسی سے مانگتے نہیں تھے بلکہ خود اتر کے اٹھا دیتے. کچھ علماء نے کہا ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ نیسیسری نہیں ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان دنیا کے معاملے میں بھی کسی سے ہیلپ نہ لے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے ہیلپ لی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے. لیکن اگر انسان کسی معاملے کو ایک کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں لیکن کبھی ایسے انسان سوچتا ہے کہ میں اپنے اون پہ مینیج کروں گا انشاءاللہ اللہ میرے ساتھ ہے، یا کہیں اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں کسی کے سامنے جھک جاؤں یا مدد مانگوں یا ہاتھ پھیلاؤں تو جو میں کام کرنا چاہ رہا ہوں یا کہیں میری اس کے موافق نہیں ہے، تو اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ وسیلہ کانسیپٹ آپ کا انشاءاللہ عقیدے میں آئے گا. بالکل بالکل یہ بات بھی ہے کہ پہلے انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے جیسے بھائی نے کہا، اور پھر انسانوں سے بھی مدد مانگے یا اللہ جو ہے وہ اسباب پیدا کر دے. جیسے اس میں ایک مشہور جو ایک جوک کے طور پہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک جگہ پہ سیلاب آیا تو اب ساری چیزیں بہہ رہی تھیں، تو ایک شخص جو ہے کیا اپنے گھر کی چھت پہ چلا گیا. اب وہ ایک کشتی گزری، اس نے کہا کہ بھائی آ جاؤ ساتھ بیٹھ جاؤ، تو اس نے کہا نہیں میرا رب مجھے بچائے گا. پھر پانی اور اوپر بڑھنے لگا، پھر اور مدد آئی، بھائی ساتھ چڑھ جاؤ، نہیں بالآخر جو ہے وہ ڈوب گیا. اب وہ ایسی چیزوں کو ویسے جوک کے طور پہ نہیں، لیکن خیر اس سے سوال کیا گیا کہ بھائی کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ آپ نے مجھے بچایا نہیں. تو اس نے کہا یہ جو میں نے بھیجے تھے، جو تمہیں کشتی لینے کے لیے آئی تھی، پھر تمہیں یہ ہیلی کاپٹر لینے کے لیے آیا تھا، تم کیوں نہیں اس پہ چڑھے؟ یعنی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ خود تو نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ یہ وسائل ہی بھیجتا ہے، دوسروں کے ذریعے اسباب پیدا کر لیتا ہے. کبھی وہ اسباب ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، کبھی سمجھ نہیں بھی آتے. کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے آ جاتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی بھیجتا ہے. بالکل صحابہ سے ثابت ہے، بدر کے موقع پہ کتنے مواقع پہ، اور انڈیویجولی صحابہ کے جو ہے، صحابہ کے علاوہ سلف میں بھی ایسی چیزیں ثابت ہیں کہ جن کو کرامات کہا جاتا ہے، کہ ان کو نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ معاملہ کیسے ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کروا دیا. لوگ آئے، مدد کی، دیکھا، ڈھونڈا، غائب شخص. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بالکل اس چیز سے بھی قادر ہے، اور فرشتے بھی مدد کرتے ہیں نیک لوگوں کی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کیا کہا تھا کہ جنہوں نے آ کے کمپلین کی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب گھر میں جاتے ہیں بھول جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اگر تمہارا ایمان اتنا ہائی ہر وقت رہتا تو فرشتے آ کے تم سے مصافحہ کرتے ہیں. اور پھر آپ نے ان صحابی کا بھی واقعہ سنا ہوگا جو نماز پڑھ رہے تھے، قرات کر رہے تھے، اور ان کا جو چھوٹا بیٹا تھا شاید میرے خیال میں وہ لیٹا ہوا تھا، اور گھوڑے نے جو ہے یعنی آسمان سے ان کو کچھ ایسی روشنی ٹائپ کی محسوس ہوئی اور گھوڑے نے موومنٹ سٹارٹ کی، تو انہوں نے بچے کے ڈر کے خیال سے جو ہے نماز کو شارٹ کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم جاری رکھتے، وہ فرشتے جو ہے وہ سننے کے لیے آئے تھے. تو فرشتے بھی انٹریکٹ کر سکتے ہیں اللہ کے اذن سے. فرشتوں کو پھر بھی نہیں پکار سکتے، بالکل صحیح بات ہے، فرشتوں کو پکار بالکل نہیں سکتے، کیونکہ فرشتوں کو اسباب میں یہ چیزیں نہیں ہیں. فرشتوں کو جب حکم ملتا ہے تبھی جو ہے وہ اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. جی بارک اللہ فیک. آپ کی عبادت کرنے کے لیے بھی آپ ہی سے مدد مانگیں گے. عبادت میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے. عبادت کے معنوں میں سے ایک جو اس میں لازمی جز ہے وہ ہے تذلل کا، یعنی اپنے آپ کو بالکل ذلیل کر دینا، بالکل گرا دینا، بالکل حقیر جانا کہ میری کوئی اہمیت اور ویلیو ہے ہی نہیں آپ کے سامنے. اور یہ جو ہے اس چیز میں کہ آپ کی عبادت کرنے کے لیے آپ ہی کی مدد مانگ رہے ہیں، ہم آپ کی مدد کے بغیر آپ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے. اپنے آپ کو بالکل جھکا دینا. تو بالکل انسان اس خیال میں لائے کیا میں واقعتاً اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو اتنا جھکاتا ہوں؟ کیا میں واقعتاً اس درد کے ساتھ اس اپنے آپ کو نیچے رکھتے ہوئے میں یہ دعا مانگتا ہوں، یا کہیں نہ کہیں میرے ذہن میں ایک لیول ہے کہ میں کچھ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں؟ اس چیز کو بھی انسان کنسیڈریشن کرے. اہدنا الصراط المستقیم. مرتے دم تک جو ہے انسان کبھی بھی یہ گمان نہ کرے کہ میرے سارے معاملات جو ہے وہ بالکل 100% صحیح ہیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی خطا ہے، کوئی غلطی ہے تو اس کی ہدایت دے دے کہ ہم جو ہے اس کو صحیح کر لیں. پھر دوسرا مستقیم استقامت، ایک تو سیدھا، دوسرا استقامت والا، کہ کیا میرے معاملات میں استقامت اور دوام ہے. میں اپنے استقامت کنسسٹنسی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اسٹریٹ پاتھ ایز ویل بٹ کنسسٹنسی ایز ویل، کہ اس پہ کنسسٹنسی سے بھی ہم نے چلا. سو ایم آئی کنسسٹنٹ ان مائی ایکشنز. ایسا تو نہیں کہ میں تھوڑا ٹائم آتا ہے میں عمل بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، پھر ٹائم آ جاتا ہے میں بالکل دور ہو جاتا ہوں، پھر آتا ہے پھر میں عمل میں بڑھ جاتا ہوں. تو میں بہت زیادہ عمل کرنے کے بجائے ایک ساتھ اتنا عمل لے کے چل رہا ہوں کیا جس سے میں کنسسٹنٹ رہ سکوں. ہو سکتا ہے ہفتے کے 7 دن میں تہجد پہ نہ اٹھ سکوں، لیکن میں ہفتے کا 1 دن رکھ لوں کہ یار چلو نیکسٹ ڈے آف ہے، آج جو ہے وہ میں رات کو اٹھ جاتا ہوں. ٹھیک ہے، ہفتے آپ نے صرف ہفتے سے شروع کیا، 1 سال گزرا، آپ نے کہا چلو اس سال اور بڑھا دیتے ہیں. آپ نے کہا جیسے سورۃ المعراج میں ہے کہ ان کے مالوں میں ایک خاص حصہ ہوتا ہے
دوسروں کے لیے مدد کرنے کے لیے, تو میں نے اپنے مال میں ایک حصہ طے کر لیا, 0.5%, 1%. میں نے کہا جتنی بھی میری ارننگ ہوگی, جتنا بھی مجھے ملے گا کہیں سے بھی ملے گا, میں اس کا 1% جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دوں گا, اور اس کو میں باقاعدہ رکھوں. پھر 1% کو آپ نے کہا چلو اب اس سال میں اس کو 2 پہ لے جاتا ہوں یا 1.5 پہ لے جاتا ہوں, جو بھی ہے, تو میں استقامت جو ہے وہ اعمال میں بھی اپلائی کروں. صراط الذین انعمت علیہم, بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے جو ہے صحابہ کو لکیر, ایک بالکل سیدھی لکیر کھینچ کے بتائی اور کہا کہ یہ سیدھا راستہ ہے جو اللہ کی طرف یا جنت کی طرف جا رہا ہے, اور پھر اس کے ارد گرد جو ہے وہ مختلف لائنز بنائی کہ یہ سارے جو ہیں وہ راستے ہیں جن پہ شیاطین ہیں اور یہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. اور میں چیک کیسے کروں؟ ایک یہ بھی سوال انسان کے ذہن میں آنا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو شیورٹی دوں کیسے کہ میں صراط مستقیم پہ ہوں. میرے پاس کیا کرائیٹیریا ہو؟ صرف میرا ماننا کہ میں صراط مستقیم پہ ہوں کافی ہے, یا میرے پاس مجھے شریعت نے کوئی کرائیٹیریا دیا ہے کہ جب آپ وہ کرائیٹیریا فالو کر رہے ہوں تو آپ یہ مانیں کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں؟ مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا, لیکن ان امام کے پاس ایک شخص آیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے ڈیبیٹ کرنی ہے, اس معاملے میں مجھے آپ سے ڈیبیٹ کرنی ہے. انہوں نے کہا کیا ہوگا اس سے؟ انہوں نے کہا اگر میں آپ کو بات ثابت کر دوں تو آپ میری بات مان لیجیے گا اور آپ اس حساب سے مان لیجیے گا, اور اگر آپ کر لیں گے تو انہوں نے کہا کہ میرا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ میں ہر آتے جاتے کی جو ہے نا اس طرح کی بات پہ اگر اس کا, مجھے یقین ہے کہ میں جس چیز پہ ہوں وہ قائم ہوں. کیوں؟ میرے پاس وہ کرائیٹیریا ہے, میرے پاس وہ ریوبرک یا میٹرک ہے کہ جس کی بنیاد پہ میں اپنے آپ کو جانچتا ہوں کہ میں اس کرائیٹیریا پہ پورا آ رہا ہوں یا نہیں آ رہا. جیسے آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا علیہ وہ اصحابی, کہ وہ جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں, تو میں چیک کرتا رہوں کیا میں اس راستے پہ ہوں جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. یہ معاملہ ایسا ہے کہ ان تک ٹریس کیا جا سکتا ہے, نہیں تو پھر میں سوال کروں کہ پھر یہ کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, جی انعمت علیہم. ترجمے سے آگے بڑھ گئے ہیں الحمدللہ. عملی طور پہ کس طرح انعام یافتہ لوگ کون تھے؟ نبیین. نبی تو ہم نہیں بن سکتے, لیکن نبی کا ذکر کیوں کیا پھر؟ اگر ہم پر آزمائشیں ہیں تو ہم گھبرائیں نہیں کہ وہ لوگ انعام کیے گئے تھے جن پر آزمائشیں ہیں. بارک اللہ فیک. انبیاء کی سیرت کو تو دیکھیں, انبیاء کے معاملات کو تو دیکھیں, انبیاء کی صفات کو تو دیکھیں. ان کے جیسے نہیں بن سکتے, لیکن وہ اسوہ تو ہیں کہ ان کے جیسے بننے کی کوشش تو کریں گے نا. جی, جن پر غضب ہوا ان کی کیا صفات ہیں؟ کن پر غضب ہوا؟ علم ہو. ان کی برائیاں دیکھیں کہ ان میں کیا برائیاں تھیں. کیا برائیاں یاد ہیں آپ کو؟ وہ لوگ ملاوٹ کرتے تھے. ملاوٹ کرتے تھے. کون سی قوم ملاوٹ کرتی تھی؟ شعیب علیہ السلام کی قوم ملاوٹ کرتی تھی. اور جیسے بھائی نے کہا کہ علم ہو لیکن عمل نہ ہو, پتہ ہے لیکن عمل نہیں آ رہا. یہودی. اور یہودیوں کی کیا؟ لیکن شادی کیسے کرنی ہے, کس بنیاد پہ کرنی ہے, کس طریقے سے کرنی ہے؟ صرف ایک مہر نبوی, مہر کیا کہلاتا ہے, مہر فاطمی یاد رہتا ہے, وہ بھی جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. لیکن وہ جو حدیث ہے کہ وہ جی بالکل کہ آواز نہیں آ رہی. آواز ہم کچھ پوائنٹس ڈسکس کریں کہ ان آیات کی عملی طور پہ کیسی تطبیق کی جا سکتی ہے, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ دیکھیں آپ نے قرآن ماشاءاللہ جیسے جیسے آپ بتاتے جا رہے ہیں الحمدللہ بھائیوں کو آیات بھی آتی ہیں, ریفرنسز بھی آتے ہیں, لیکن ہمارے اندر کہیں نہ کہیں میں اپنے آپ کو سب سے آگے رکھوں گا کہ ان آیات کو پتہ ہونے کے باوجود جو ہے عملاً جو ہے ہم کہاں پہ لیک کر رہے ہیں. ہم سوچے تو صحیح, یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں کم از کم میں اپنے آپ کو سوچوں کہ یار یہ معاملہ میرے ساتھ تو کہیں نہیں ہے, یہ معاملہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اس معاملے میں کوتاہی کر رہا ہوں, اور اگر میں کر رہا ہوں تو میں کس طرح اپنے آپ کو بہتر کروں. یہ دعا سکھائی جا رہی ہے, دعا سکھائی جا رہی ہے, لیکن میں کس یقین سے اس دعا کو مانگتا ہوں. جی بالکل. سورہ فاتحہ آگے تو پھر سورہ یونس انشاءاللہ اگلے ہفتے سے شروع کریں گے. اس میں ہم ہر آیت پہ تو اتنا نہیں رک سکیں گے, لیکن یہ عمل کے پہلو کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھاتے رہیں گے. ہم کوشش کریں پریکٹیکلی. کبھی ایسا ہو سکتا ہے آپ نے کوئی بات کہی, کسی کا گھر کا معاملہ ایسا ہو سدھر جائے, کسی کے ذہن میں کوئی پریشانی چل رہی ہو اور اس کے آپ کے کہنے کی وجہ سے وہ سدھر جائے, کسی کو سمجھ نہ آ رہا ہو. جیسے میں نے ذکر کیا بہت سے جوانوں میں ایسا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہے, ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہم کیسے کوپ اپ کریں. کتنے ہی سوسائڈ کے کیسز آتے رہتے ہیں, اور پاکستان میں بھی آپ نے سنا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سوسائڈ کر رہے ہیں, ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا کیسے کوپ کریں. کیوں؟ بھول گئے کہ رب العالمین ہے. ایک انہوں نے کہا نا کہ انسان ہر وقت یاد رکھے کہ میرا رب چھٹی پہ نہیں گیا. کوئی ایسا دن, کوئی ایسا لمحہ نہیں آتا جب میرے رب نے میرا خیال نہیں کیا. یہ میں ہوں جو اس کا خیال بھول جاتا ہے. جب مجھے اس کا خیال آتا ہے وہ فوراً جواب دیتا ہے. تو آپ نے حدیث سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ وہ ایک قدم میری طرف بڑھے, میں اس کی طرف 2 قدم بڑھتا ہوں, بڑھ کے رسپانس دوں گا. لیکن پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ پہلی کنڈیشن ہے کہ مجھے تو نے یاد کرنا ہے. میں بھیجوں گا, مختلف طریقوں سے یاد دہانی کراؤں گا, لیکن پہل تو نے کرنی, میری طرف تو نے پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کا ٹائم ہو رہا ہے انشاءاللہ. جی یہود مخالفت. بارک اللہ فیک, بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیرا. کہ شریعت کا ایک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈومیننٹ یا ایک کنسسٹنٹ جو ایک بات تھی کہ ان دونوں گروپس کی خاص کر مخالفت, اب وہ چاہے ہمیں عمل چھوٹا لگ رہا ہو یا بڑا لگ رہا ہو, داڑھی کے اعتبار سے ہو گیا, اب جوتے پہن کے نماز پڑھنے کے اعتبار سے ہو گیا, اور ہم کتنی ہی چیزوں میں ان کی مشابہت اختیار کیے ہوئے ہیں. بلکہ ہم عاشورہ کے روزے یعنی عبادات میں بھی اور معاملات میں بھی
اور ہم جو ہے وہ کتنے ہی پہلو میں ان کے طرز پہ چلے جا رہے ہیں کہ وہ ایسے کرتے ہیں ہم بھی ایسے کریں گے. آپ دیکھ لیں مثال کے طور پہ ولیمے میں ہمارے یہاں پہ کیا ڈریسنگ عام ہوتی ہے شادی میں, یہ کس بنیاد پہ ہے؟ اور اب پورا وہ آ رہا ہے وہ برائڈل شاور اینڈ بیبی پتہ نہیں کیا کیا بیبی شاور ایٹسیٹرا. ہم ان کی چیزوں کو اڈاپٹ کرنے میں ہیں اور شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے, آپ نے تو ہر موقع پہ جب ممکن ہو آپ نے ان کی مخالفت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آسان کرے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سوال آپ کا اچھا ہے. تھوڑی سی شیخ صرف ما فوق الاسباب کے بارے میں تھوڑا سا بتا. یہ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب جو ہے وہ انشاءاللہ تفصیل سے آپ کے پاس عقیدے میں آئے گا. کچھ چیزیں انسان کی قدرت اور سبب یعنی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس کو سبب کے طور پہ اختیار کر سکتا ہے, ان کو کہتے ہیں ما تحت الاسباب. اس طرح کی چیزوں میں لوگوں سے ہیلپ لی جا سکتی ہے. وہ معاملات جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے وہ ما فوق الاسباب کہلاتے ہیں. ایسے معاملات میں جو ہے وہ انسانوں سے ہیلپ نہیں لی جا سکتی. جزاک اللہ. ایک سیکنڈ کا 2 سوال آن لائن ہے, ان کو میں سر بیچ کا نا نکل گیا ہے. آیت نمبر 5 اور 6 کیا کہتے ہیں نا, آپ کی ریکارڈنگ چلی گئی, وائس چلی گئی تھی. وائس چلی گئی تھی. انشاءاللہ ہم نے کچھ چیزیں جو ڈسکس کی جہاں پہ وائس کٹی ہے, میں پاز بھی ہو گیا ہوں کچھ جگہوں پہ, تو انشاءاللہ آپ ریکارڈنگ اگر دیکھیے گا ویسے انشاءاللہ سر ریکارڈنگ میں بھی نا وہی آتا ہے جو لائیو جی وہ ریکارڈ ٹھیک ہوا ہے. ہوتا ہے نا. میں ویسے امید ہے کہ میں نے آپ کے جو بیچ میں پاز آیا اس میں کوئی ایسی چیز ڈسکس نہیں کی ہے جو کہ کوئی بہت زیادہ آپ کا لاس ہو انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ آسان کرے. ایک اور سوال ہے. ٹھیک ہے جی, آپ اب اجازت دیں یہاں پہ نماز کھڑی ہو جائے گی ورنہ پھر تاخیر ہو جائے گی. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.